الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے آج کے نیو پوڈ کاسٹ نیو ایپیسوڈ میں۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نیا ٹاپک، ایک نئے سیٹ آف گیسٹ کے ساتھ، نئے سے مراد ہمارے روٹیٹنگ گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک پتھر دل۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے تو وہ اپنا دل ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، اور شکایت نہ بھی کریں تو انسان کو اس بات کی فکر ہر پل ہر دم رہنی چاہیے کہ کہیں اس کا دل سخت تو نہیں ہو گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہاں پر اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے ایسپیکٹس کو ذکر کریں گے کہ کیا چیز ہمارے دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو ہمارے دل کی نرمی سے دور کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے سلوشنز، ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو سافٹ کریں گی، ہمارے دل کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جائیں گی۔ اور اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے پینل ممبرز میں ہمارے دوست ہمارے شیخ عدیل ہیں۔ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ایکیڈیمکس کے ہیڈ ہیں اور انسٹرکٹر بھی ہیں، اور شیخ نے اپنی اسلامک ایجوکیشن جامعہ بکر الاسلامیہ سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی میں ایم فل بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے پینل ممبر ہمارے دوست سید افراہیم حسین ہیں، نوٹ خان افراہیم حسین صاحب ہیں، اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ایگزامینیشنز، ایڈمیشنز اور کورسز اور ایونٹس کے ہیڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عالم عالمہ کورس کے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تیسرے ممبر شیخ احسن اقبال، جو کہ مدینہ یونیورسٹی گریجویٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے انسٹرکٹر بھی ہیں۔ تو ویلکم آپ سب کو اس ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ امید ہے آپ کی کچھ اوپینینز، آپ کی ایڈوائسز، سجیشنز اور آپ کے علم سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے، ہم بینیفٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پتھر دل، سخت دل، کیوں، کیسے، اور اس کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال آتا ہے آج ہمیں اس دنیا میں کہ آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایز این انڈیویجول، یا بحیثیت ایک قوم، امتی، آج یہ امت غالب کیوں نہیں ہے، یہ مغلوب کیوں ہیں، لوگ اس امت پر کیوں قبضہ کیے ہوئے ہیں، یا ہم کیوں ایز این امت اسٹرگل کر رہے ہیں اس طرح سے دوبارہ جیسے ہم ایک زمانے میں رول کیا کرتے تھے، ہم آج کیوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ سمجھ آتی ہے، یا اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم دوبارہ اس دنیا کو رول کریں گے، اور پھر ہم آ جاتے ہیں کہ اس کا پھر کنیکشن کیسے ہے ہمارے دل سے اور دل کی نرمی سے۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ہم اس وقت مغلوب ہیں، غالب کیوں نہیں ہیں، یا ہم کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں۔ شیخ، آپ نے یہ جو بات کہی کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہر کسی کو تبدیلی چاہیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات میں تبدیلی آئے، ہمارے پولیٹیکل نظام میں تبدیلی آئے، ہمارے معاشی معاملات میں تبدیلی آئے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو انگلیاں ہیں وہ پوائنٹ کرتی ہیں دوسروں کی طرف، کہ اگر غلطی ہے تو دوسرے کی ہے، وہ جو نظام چلا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، یہ جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کا میری ذات کا جس پہ کنٹرول ہے وہ میری اپنی ذات ہے۔ صحیح بات۔ دوسروں میں تبدیلی لانے سے پہلے اگر میں اپنی طرف دیکھ لوں، اپنے معاملات کو بہتر کر لوں، اور اگر ہر شخص یہی کر لے تو پورا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ قرآن کی بھی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ تو یہ جو چینج کی خواہش ہے یہ اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم اپنے آپ پہ فوکس بنائیں بجائے کہ دوسروں پہ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، میں عالم کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، اور یہ بچپن میں سنی تھی میں نے، بڑا مجھے اس نے افیکٹ کیا۔ شروع میں جب دین کو پڑھنا سیکھنا شروع کیا، نیا یوٹیوب کا دور تھا، تو ایک شیخ نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم
فوراً سے بلیم کرتے ہیں اپنے لیڈرز کو. بالکل کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں اور لیڈرز کو کیسے چینج کیا جائے, اور لیڈرز نے اس طرح سے امت کو نقصان دیا ہے اور آج جتنی بربادی ہے لیڈرز کی وجہ سے. بالکل. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً لیڈرز پہ جم نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے چینج یور سیلف, اپنے پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آج آپ بحیثیت شخص انڈیویجول چینج ہو گئے تو تھوڑے عرصے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا خاندان چینج ہو جائے گا. بالکل آپ کا خاندان چینج ہوگا, آپ کی برادری چینج ہو جائے گی. بالکل صحیح بات. آپ کی برادری چینج ہوگی, آپ کا قبیلہ, آپ کی قوم تبدیل ہوگی. آپ کا قبیلہ, آپ کی قوم تبدیل ہوگی, آپ کا شہر بہتر ہوگا, آپ کا شہر تبدیل ہوگا, آپ کا ملک تبدیل ہوگا. بالکل. اور پھر ایک وقت آئے گا پوری امت تبدیل ہو جائے گی. بالکل. لیکن ہمیں فوراً سے جمپ نہیں مارنی چاہیے لیڈرز کی طرف کہ ہم تبدیل نہ ہوں اور وہ تبدیل ہو جائیں. شیخ اس میں میرے خیال میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دیں, کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں آپ شاید جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر کے آپ لوگوں کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, ہر کسی نے اپنا رول ادا کرنا ہے. بٹ ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک امتی ہونے کے ناطے میری جو پہلی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی ذات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کل کو قیامت میں مجھے کھڑا کر کے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے. یہ چیز اگر انسان ریئلائز کر لینا کہ مجھے قیامت میں اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے, پھر جو میری رعیت میں آتے ہیں اور اس میں میرے گھر والے آئیں گے جن پہ میرا کچھ کنٹرول ہے, جن کی میری ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے جو آپ بات کریں میرے خیال میں تھوڑا ہم اس کو کلیریفائی کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, بس بات یہ ہے کہ اگر کچھ پریکٹیکلی کچھ عمل کرنا ہے تو بجائے ہم دوسروں کو کچھ برا بھلا کہیں, سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے یہ چیک کریں کہ میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں. دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا لیڈرز کی بات, ہمیں کرپشن نظر آتی ہے ہمارے گورنمنٹ لیڈرز کی, منسٹرز کی, جو رولنگ پارٹی ہے اس کی, کہ جی فلاں ڈاکو ہے, فلاں چور ہے, فلاں نے ملک کو لوٹ لیا. ٹھیک ہے, میں ڈیفینڈ کہیں سے بھی نہیں کر رہا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو جہاں موقع ملا انہوں نے اس چیز کو لوٹا, اس چیز میں کرپشن کی. بالکل. آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں ادھر کرپشن نظر آئے گی. بالکل. ایک ٹائر کا پہیا, ایک ٹائر کا پنچر لگانے والے سے لے کر جہاز بنانے والی کمپنی تک کرپشن کرتی ہے. کون سا ایسا سوسائٹی کا رول ہے یا کہہ لیجئے ڈپارٹمنٹ ادارہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ ہاسپٹلز میں کرپشن ہوتی ہے, ڈاکٹرز کرپشن کرتے ہیں, انجینئرز کرپشن کرتے ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز کرپشن کرتی ہیں, ٹیچرز کرپشن کرتے ہیں. بالکل. یہاں تک کہ دینی پروڈکٹ سپلائی کرنے والے لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم کے حساب سے ہمارا مزاج ہی یہ بن گیا. بالکل. کہ ہم خود جب تک تبدیل نہیں ہوں گے, ہم نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ اوپر کے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ خود کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں نا تو ایٹ لیسٹ دنیا میں ایک شخص تو تبدیل ہو گیا. ہاں ایٹ لیسٹ. بہت اچھی بات. یہ آپ نے جو بات بولی نا کہ لیڈرز کے اوپر سب کر لیتے ہیں, تو بیسیکلی یہ کہ واقعی یہ چینج اگر دیکھیں تو لیڈر سے ہی آتا ہے. سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بطور شخص خود کسی کے لیڈر ہیں, تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں, ہم بھی لیڈر ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ, تم میں سے ہر شخص لیڈر ہے اپنے گھر کا, وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور وہ مسئول ہے, یعنی کہ قیامت کے دن جو اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں صحیح اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر یہی حدیث میں تفصیل بھی آتی ہے کہ ایک جو شوہر ہے یا ایک باپ ہے وہ اپنے گھر کا سرپرست ہے. بالکل. ایک جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی مال کی اور اولاد کی سرپرست ہے. تو ہم میں سے ہر شخص لیڈر ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب وہ بندہ سمجھے گا کہ میں لیڈر ہوں, جو لیڈر چینج لانا ہے وہ لیڈر میں ہی ہوں, جہاں سے چینج شروع ہوگا, تو پھر یہ دنیا انشاءاللہ صحیح طرف چل. اور پھر ظاہر ہے یہ یعنی انسان سب سے پہلے اپنے پہ کام کرے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنے پہ کام کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, تو ویئر ٹو اسٹارٹ, کہاں سے شروعات کریں, کس چیز کو پہلے تبدیل کریں؟ چہرہ تبدیل کریں, بال ہیئر اسٹائل تبدیل کریں, میک اوور میں یہی آتا ہے نا کہ وہ ہیئر کٹ چینج کریں, نام تبدیل کر لیں, نام تبدیل, گاڑی چینج کر لیں, بیوی تبدیل کر لیں. ہاں ایسا تو بہرحال نہیں ہو سکتا, لیکن سوال وہی ہے کیا چیز تبدیل کی جائے. تو شریعت اور دینی اسپیکٹ سے ہمیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یا بیسک پوائنٹ, فوکل پوائنٹ آف چینج دیکھتا ہے وہ کیا ہے, وہ ہمارا دل ہے. کہ اگر ہمارا دل تبدیل ہو جائے, ہمارے اسٹیٹس آف ہارٹ, ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے, تو ہمارا پورا جسم, ہماری پوری لائف چینج ہو جائے گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک آرگن ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ صالح ہو جائے، اگر وہ اپرائٹ ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، پورا جسم صحیح ہو جائے گا. اور اگر وہ اذا فسدت فسدت سائر الجسد، اگر وہ خراب ہو جائے، اگر وہ فساد پہ آ جائے، پورا جسم فساد پہ آ جائے گا. اگر یعنی اگر دل سخت ہو جائے، جو آج کا ٹاپک ہے پتھر دل، اب میں اس کو چینج سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ وی نیڈ چینج، بالکل، اینڈ چینج بہت ضروری ہے. یعنی اگر ہم نے لائف میں آگے بڑھنا ہے، کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ کامیابی ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کا ہر آنے والا کل کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور ناکامی ہے یہی کہ انسان کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اور ہمیں اگر سکسیزفل ہونا ہے تو ہمیں چینج لانا ہے، اور چینج لانے کے لیے اپنے اندر سب سے پہلے چینج لانا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا جیسے انہوں نے کہا. اور اپنے اندر چینج لانا ہے تو اپنے اندر بھی فزیکل چینج نہیں لانا، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا معیار ہی یہی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو، وہ جیسے میں نے کہا نا جتنی اچھی خوبصورت باڈی بنائی ہوئی ہے، کتنے اچھے مسلس بنائے ہوئے ہیں، کتنا اچھا میک اپ کرتی ہے کوئی لیڈی، لا ينظر الى صورکم، تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہی منبع ہے، یہی فوکل پوائنٹ ہے چینج کا. اللہ کے ہاں اسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اسی چیز کو اللہ دیکھتا ہے. اللہ نے کہا نا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے پاس ایک قلب سلیم سلامتی والا دل لے کے آئے گا. تو اگر ہم نے چینج لانا ہے تو پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں، دل کو صحیح کریں. اور یہی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایون دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ ایک غیر مسلم شخص ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے یہاں پہ معیار ہی دنیا کا ہے. اب جیسے ہم سورہ مریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کفار کو جب اللہ کی آیات بتائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی واضح آیات دیکھتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور آرگیومنٹ نہیں لے جاتا، وہ سمپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو دنیا میں کون زیادہ اچھا ہے، خیر مقامہ، کہ دنیا میں کون زیادہ اچھا ہے وہ شاید حق پہ ہوگا. لیکن ایک مومن کو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ظاہری چیزوں پہ فوکس تم نے کرنا ہی نہیں ہے، تمہارا تو اصل میں وہ باطن امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی کیا سکھاتے ہیں کہ یار اپنا ظاہری اچھا کر لو، اپنا نا منہ دھو لو، کپڑے اچھے پہن لو، اور اس سے ہم کہیں ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شاید نا ظاہر میرا اچھا ہو جائے گا تو میں دنیا کے یہاں مقبول ہو جاؤں گا. اب دیکھیں نا جو سیلفی کلچر بھی ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا بھی، اس میں بھی کیا ہے کہ اپنا ظاہری، اور آج کل یہ جو جم کلچر وغیرہ بھی ہے کہ اپنی فزیک ایسے بنا لو کہ لوگوں کے یہاں آپ مقبول ہو جاؤ دکھلاوے کے اعتبار سے. اور وہ اندر کا جو انسان ہے جو اصل میں ہماری حقیقت ہے، ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے نا کہ ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ ہماری روح ہے، اس کا جو ہمارے دل سے تعلق ہے کہ اگر ہم اس دل کو اچھا کر لیں تو پھر ہمارا جسم پورا کے پورا اچھا ہو جائے گا. تو یہ بات کہ شریعت نے تو ہمیں جا بجا جو ہے مختلف جگہوں پہ یہ یاد دہانی دلائی ہے کہ آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ اپنے اس دل پہ کرنا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے. ظاہری چیز، ظاہریت کو تو چینج کرنا ریلیٹیولی آسان ہے، صحیح بات ہے، لیکن دل کو چینج کرنا، اور دل اگر میں تھوڑا سا اگر یہاں پہ ذکر کر سکوں کہ دل کو دل بھی جو کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ورڈ جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرکت کرتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں. تو دل ایک تو فزیکلی بھی پمپ کرتا رہتا ہے، موومنٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں. صبح آپ دیکھیں موڈ اچھا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور جو ہے اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، چینج آ جاتا ہے. لیکن اس پہ مجھے بڑی اچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی کئی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں الگ الگ نبی علیہ السلام نے سچویشن وائز جواب دیے. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑی ایک یونیک بات کہا کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے کل مخموم القلب و صدوق اللسانی، کہ وہ شخص جو مخموم قلب ہو اور صدوق اللسان ہو. صدوق اللسان سے مراد آپ سب کو پتہ ہے سچا ہو، زبان کا باز صاف انسان ہو. مخموم قلب سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کو بھی سوال آیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخموم القلب وہ شخص ہے ہوا التقی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، النقی گناہوں سے اور دل کی برائیوں سے پاک ہو.
لا اسم فیہ اس دل میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیہ دوسرے کے لیے کوئی بغاوت کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، ولا غلہ کسی کو وہ یہ بھی دھوکے کے لیے آتا ہے، کسی کو دھوکے میں وہ نہ ڈالے، غلول اسی سے، اور ولا حسد دوسرے کے لیے کوئی حسد نہ ہو، کوئی ایسی کیفیت نہ ہو کہ کسی کی نعمت دیکھ کر انسان جلنا شروع ہو جائے اور یہ خواہش کرے کہ اس سے پاس سے نکل جو میرے پاس آ جائے. کہا کہ جس دل میں یہ نہیں ہے وہ دل مخموم القلب ہے اور یہ بہترین انسان ہے. بالکل طاہر بھائی آپ کی بات سے میرے ابھی دماغ میں مثال یہی آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہر ملک کا ایک کیپٹل ہوتا ہے، وہاں سے وہ پورا ملک کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ادارے کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جہاں سے پورا کا پورا ادارہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز چاہ رہے ہیں یا بری چیز چاہ رہے ہیں، آپ اس کنٹرول روم میں قبضہ کر لیں ایک طرح سے، تو آپ پورے ادارے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو پوری مشین ہے، سر سے لے کر آنکھوں سے لے کر کان سے لے کر پاؤں تک، اس کا پورا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو کنٹرول روم ہے، وہ یہ انسان کا دل ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا صلحت، اگر یہ سدھر گیا، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا آپ کا جسم سدھر گیا. واذا فسدت، اور اگر یہ فساد پر آ گیا، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم انسان کا فساد میں آ گیا. الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ یہی دل ہے جو انسان کا کنٹرول. بالکل. اور شیخ ایک مسلمان کی جو ایک خواہش ہے یا اس کی جو ایک جنگ ہے کہ زندگی میں وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جو ہے وہ دل کے ساتھ کنیکٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یستقیم ایمان عبد، کہ ایک شخص کا ایمان ہی اس وقت استقامت والا نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی علامت بن گئی کہ اگر ہمیں اپنی ایمان کا ٹیسٹ کرنا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ایمان میں ہم کیسے ہیں، تو سمپل سا ایک کرائٹیریا اپنے دل کو دیکھ لیں. اگر آپ اس کو مستقیم پاتے ہیں، صحیح پاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایمان بھی جو ہے صحیح والا ہوگا. قرآن نے اس کو بڑا ایمفسس دیا ہے، ایک پورا ایک سبجیکٹ بنایا ہے، ٹاپک بنایا ہے کہ دل پہ بات کی جائے. قرآن میں ایک آیت آئی ہے، کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم، کہ بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے. ان کے دلوں پہ اللہ کا ذکر جا کے اثر نہیں کرتا، یا وہ اپنے دل سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ بہرحال آیت ہے یا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. انسان کا دل، فقہا نے بہرحال یہ بحث کی ہے کہ انسان کا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ انسان کا دل سوچتا ہے. اس لیے کہا کہ آنکھوں سے جو دکھ رہا ہے، یہ انگلی دکھ رہی ہے یا یہ کمرہ دکھ رہا ہے، اصل یہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کو پرسیو کیا جا رہا ہے وہ یہ دل کی آنکھیں ہیں، جس کو جو دل پرسیو کرتا ہے، یہ اندھا ہو جاتا ہے، اس میں اثر نہیں ہوتا. اور اسی لیے منافقین کی بھی ایک نشانی ہے بتائی کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا. اور یہ مرض کیا تھا؟ شک کا مرض تھا. ان کو ڈاؤٹ تھا اللہ کے بارے میں، قیامت کے دن میں ان کو ڈاؤٹ تھا. اور یہ ڈاؤٹ کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان سوچتا ہے. اور سوچنے کا کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن نے اس کو کہا دل کر رہا ہے. بالکل. اور شیخ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنایا ہے، کہ ایک ایگزامپل ماڈل بنایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ تعارف کرتے ہیں تو کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہاں پہ دیکھیں ایک نبی کا بھی جو تعارف کرایا، ان کی جو صفت بتائی کہ اے ایمان والو تمہیں بھی جن کی طرح ہونا ہے. ان کی کیا صفت ہے؟ کہ ان کا دل کیسا ہے؟ سلامتی والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کتنی اہمیت ہے کہ اپنے نبی کا تعارف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دل کی سچویشن کے ساتھ، ان کے دل کی کیفیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے دل کو جو مقام دیا، رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کرتے ہیں. دل سب سے بڑا مفتی ہے. صحیح بات ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کسی مولوی مفتی کی ضرورت نہیں. آپ دیکھو دل میں کھٹک گیا تو آپ سمجھ جائیں معاملہ کچھ آپ کا غلط. لیکن شیخ اس میں تھوڑا سا ہم یہ خیال کر لیں کہ یہ اس کو ہم مطلقاً نہیں کہیں. ایک شخص جو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق قائم ہے اور وہ ایک سلامتی، صحیح سلامتی والی حالت میں ہے، تو اس کے لیے بالکل اپلیکیبل ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، دین کی پہچان ہوتی ہے، تو پھر یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو برائی کا کام ہوتا ہے نا وہ آپ کو کھٹکتا ضرور ہے. اور برائی کو پہچاننے کا تو ایک اور بھی آسان طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بتا دیا نا، کہ برائی وہ ہے جو کہ تمہارے دل کو کھٹکے اور تمہیں برا لگے کہ لوگ اس بات کو مطلع ہوں، یعنی اس سے گناہ کو پہچان. بالکل.
تو بہرحال دل پہ تو بڑا ہمارے دین نے فوکس کیا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے, یا پھر ہم نے اس دل کو سختی سے کیوں بچانا ہے, یا کس طرح بچانا ہے. تو اس پہ کچھ ڈسکشن کریں. کرائٹیریا تو دیکھیں سمپل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کیا کہا کہ جو اس صحیح دل کے ساتھ آ گیا, بقلب سلیم بقلب منیب, جس نے اپنے دل پہ کام کر لیا. اور جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ جب دل پہ انسان کام کر لیتا ہے تو پورے کا پورا جسم اس کے مطابق چلتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ سختی کے اعتبار سے کہ یہ دل کب سخت ہو جاتا ہے, تو ایک جو بہت بڑا ریزن ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جب انسان کے کلام میں اللہ کا ذکر نہیں رہتا, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم ایسے کلام میں بڑھ جاؤ گے نا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, تو تمہارے دل میں ایک قسوہ آ جائے گا, ایک سختی آ جائے گی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ محفل میں بیٹھے ہوں, گیدرنگ میں بیٹھے ہوں, شادی میں کہیں بیٹھے ہوں, آپ لوگوں کا کلام سنیں, لوگوں کی باتیں سنیں کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ان کے دنیاوی ایشوز ہیں. اور اس میں ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے ہی گناہ کے معاملات ہوتے ہیں, غیبت میں سے اور کسی کا ذکر خیر نہ ہو, لغویات میں سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے کہ ہمارے کلام میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں. یعنی ہماری جو ڈسکشنز ہیں وہ ڈسکشنز برائے ڈسکشنز ہیں. بالکل, کہ بس اب اگر 4 لوگ کہیں بیٹھ گئے ہیں, اب تقدیر نے اگر بٹھا دیا ہے تو بس بات کرنی ہے, اور بات کرنی ہے تو کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہے, ٹائم پاس کرنا. ہاں, شادی میں ہوں, چند دوست آپس میں بیٹھے ہوں, اور یہ تو چلو وہ ہے نا جو کچھ حلال طریقے سے ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ گناہ والے معاملات بھی آ جاتے ہیں. اب آپ بیٹھ کے حکمرانوں کی اور پولیٹیشینس کی برائیاں کر رہے ہیں, تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھ کے یہ زرداری, نواز شریف کے جو ہے نا درجات بلند بہت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نیکیاں ان کو دیے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ان کی غیبت کر رہے ہیں نا, اگر تو ان کے شر سے آپ روک رہے ہیں اور شر بہت واضح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ بس صرف ڈسکشن کے لیے ڈسکشن کے لیے بات کر رہے ہیں تو اپنی نیکیاں فارغ کرتے چلے جا رہے ہیں. شیخ واقعتاً اس میں جب ہم بھی ایسے کلام میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان میں کوئی بہتری نہیں محسوس ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو 2-3 برے الفاظ کہے تو آپ کا دل سکون میں آ گیا, چلو اب میں جو ہے اچھے طریقے سے یہ چیز پھر ایک عادت بن جاتی ہے کہ آپ کو پھر اسی طرح کی باتیں سننا پسند ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا اکثر جب ان معاملات کو کوئی شخص اگر محفل میں کہے کہ یار ہم اس کو کس طرح اپنے دین سے جوڑیں, تو لوگوں کو ایک عجیب سی بے چینی یار کہ کیا آپ مولوی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو, ہم یہاں تھوڑا ریلیکس کرنے بیٹھے ہیں یا تھوڑی ہلکی پھلکی بات کر لیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, جب اس طرح اگر ہم برائیاں کرتے ہیں حکمرانوں کی یا کسی اس کی بھی, آپ جو اس محفل سے اٹھتے ہیں آپ کا دل بڑا بوجھل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, آپ کو لگتا ہے یار میں نے یہ کیا کیا, مطلب مجھے کوئی اس پہ کوئی بینیفٹ کوئی ریزلٹ, اس وقت تو تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو رہی ہے شاید, دل بھاری پن ہوتا ہے وہاں سے اٹھنے کے بعد, اور ایک چڑچڑاہٹ اور غصہ, اور یہی اس سے حاصل ہوتا ہے. اور نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, اچھا پن نہیں, اچھا محسوس نہیں ہوتا انسان کو کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. اس سے چڑچڑاہٹ اور غصہ ہی دیکھا گیا اکثر. اور شیخ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جیسے اکثر لڑکوں کے ساتھ تو یہ بہت کامن ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وہ ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری رات جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان باتوں کے بعد انسان کی رغبت ہو کہ یار چلو 2-3 بج گئے ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں, کہ یار چلو اب فجر کا ٹائم ہونے والا ہے, اتنی ہماری ایمان افروز باتیں ہوئی ہیں کہ ہماری فجر اچھی ہوگی. نہیں, اکثر میں فجر اچھی ہوگی تو بہت بات کی بات ہے. میں اکثر صبح فجر پہ جا رہا ہوتا ہوں, تو جو مین روڈ ہے, مین روڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں, تو ادھر ایک چائے کا ڈھابا ہے, چائے کا ہوٹل ہے, وہاں میں دیکھتا ہوں ایک پورا گروپ بیٹھا ہے, کئی گروپس بیٹھے ہیں ینگسٹرس کے, اور ساری ظاہر ہے وہ رات سے بیٹھے ہوئے, تو پوری رات انہوں نے وہاں گزاری ہے, اور ابھی نماز کا ٹائم ہے, وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہی, اب جا کے سو جائیں گے, اور اب جا کے سو جائیں گے, اور اس وقت جو نیند آئے گی اس سے اچھی نہیں یعنی کہ یہ وہ گناہ ہے جو ایک دوسرے گناہ کو لے کے آتا ہے اپنے ساتھ. اصل میں دیکھیں شیخ یہی بات ہے نا کہ جب انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے, اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. جب انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے میں اپنے رب کو یاد کروں, اور رب کو یاد کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ انسان نماز پڑھے. اس کو نماز میں پھر وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب ہم باتیں ہی کسی کی غیبت کر رہے ہیں, ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں, اپنی نیکیاں جیسے شیخ نے کہا کہ وہ گفٹ کریں, بلکہ کچھ سلف کا یہ معاملہ رہا ہے نا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کی کسی نے غیبت کی ہے تو انہوں نے اس شخص کی طرف تحفے بھیجے کہ یار تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو, میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں شکر ادا کروں تمہارا. تو وہ ساری رات بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر جب وہ عبادت کا ٹائم آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جب اتنا ٹائم شیطان کو خوش کیا ہے تو شیطان بھی تو کچھ فیور آپ کو ریپے کرے گا. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو بات ہم یہاں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ
بھلے اگر گناہ نہ کریں, گناہ کی کوئی بات نہ کریں, صرف مباح باتیں جنرل ڈسکشنز ہی کیوں نہ کریں, اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس کلام سے, کثرت کلام سے بچو جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اور یہ بڑی شدید وعید ہے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ محفل, ہر وہ گیدرنگ جہاں پر لوگ بیٹھیں اور اللہ رسول کا ذکر نہ کریں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس محفل کو اور ان محفل والوں کو پکڑ لے گا, ان کا حساب لے لے گا, ورنہ معاف کر دے گا, چھوڑ دے گا. اور یہ بات ہو رہی ہے مباح باتوں پہ, مباح باتوں کی ہو رہی ہے جس میں آپ اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے. یعنی ہماری کتنی ایسی محفلیں گزر جاتی ہیں, کتنی ایسی گیدرنگز گزر جاتی ہیں. یعنی میں جیسے بات کر رہا تھا, وہ ساری رات جو ایک ینگسٹرز کا ایک گروپ ساری رات ڈھابے پہ بیٹھا ہے, کتنی اس نے اللہ رسول کی بات کی ہوگی. شادی میں اگر کوئی بیٹھا ہے اور آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی کوئی بات کر بھی دے دین کی بات, تو الٹا اس کو برا مانے گی, کیا اس نے حدیث بیان کر دی. تو انسان نے اگر اپنے آپ کو دل کی سختی سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جانا ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں کم گو ہونا ہوگا. نبی علیہ السلام کی کتنی, ایک کہتے ہیں نا ایک بڑا یونیک ایٹریبیوٹ نبی علیہ السلام نے بتایا جو ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے دوسرے انبیاء سے. کہا مجھے 5 چیزیں, اور ایک حدیث میں آتا ہے 7 چیزیں, مجھے ایسی چیزیں عطا کی گئیں لم یعطہن قبلی, مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں. اور اس میں ایک چیز کیا تھی, اوتیتو جوامع الکلم, کہ مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا گیا ہے. جامع الکلم کیا ہوتا ہے کہ بات بڑی مختصر ہوتی ہے, شارٹ ہوتی ہے, اور معنی کے اعتبار سے یا دوسرے کے سمجھنے کے اعتبار سے وہ بڑی گہری ہوتی ہے. الفاظ تو بڑے گنتی چنتی کے ہوتے ہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے وہ پورا ایک سمندر ہوتا ہے کہ اس سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہوتا ہے. تو شیخ پھر ہم اسی میں دیکھتے ہیں نا کہ دل کو نرم کرنے کے لیے یہی ون آف دا فرسٹ اسٹیپس ہو جائے گا کہ انسان اپنی باتوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے جی, اور اللہ کے ذکر میں خاص کر قرآن جو ہے اس کو انسان کثرت سے پڑھے. کہ یہاں میں یہ بات آپ کی سوری کاٹ رہا ہوں, اگر میں یہ ایڈوائس دوسروں کو کرتا ہوں کہ بھائی اس حدیث کی روح سے اگر کسی محفل میں ہمیں لگتا ہے کہ یار ابھی اللہ رسول کی بات نہیں ہوئی, فیملی کی بات نہیں ہوئی, تو صرف آخر میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک حدیث ہی بیان کر دیں. بالکل, اور میں کہتا ہوں یہی حدیث بیان کر دیں کہ بھائی جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا, اللہ اس قیامت کے دن اس محفل کا حساب لے گا. میرے ایک جاننے والے ہیں, میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں کہ ابھی فیملی آپس میں بیٹھی ہے, وہ ادھر ادھر کی لیفٹ رائٹ باتیں کر رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں, وہ آؤٹ آف دی بلو کوئی حدیث لا کے بیان کر دیں گے. جی وہ کہیں جی میں نے آج درس سنا تھا اور وہاں پہ شیخ صاحب نے, مولوی صاحب نے, مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی, اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کا ٹاپک سے ہمارے ڈسکشن سے کیا تعلق ہے. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ صرف اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ وہ محفل ایسی نہ رہ جائے کہ اس میں اللہ رسول کا ذکر ہو, میری پکڑ کا باعث نہ ہو جائے, وہ صرف حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں. صحابہ میں بھی اس طرح کا, صحابہ کا تسلف کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ چلو ساتھ بیٹھتے ہیں, نؤمن ساعتن, کہ ہم کچھ گھڑی جو ہے اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں. اور مختلف ان سے آتا ہے نا کہ وہ جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے, کیا ہے اس میں آپ کو یاد آ جائے کہ یار دیکھو ہم سب خسارے میں ہیں, اگر بچنا ہے تو یہ ایمان, عمل صالح, تواصو بالحق, تواصو بالصبر, تاکہ کیا ہے کہ یار جو بھی معاملہ ہے کم از کم یہ ہماری پرائرٹی سیٹ رہے. پھر کیا ہے اس سے جو ہماری باتیں بھی ہوں گی اس میں کوئی ایسی بات نہ ہے جو ہمارے دل کی سختی کا باعث بنے. پھر اچھا بات ابھی یہی چل رہی تھی کہ کثرت کلام انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. آپ دیکھیں آج ایک نان مسلم بھی اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ بہت زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے انسان کی ایک ہیبت بھی کم ہوتی ہے. لوگوں کو بس جن کو چٹ چیٹ اور چیٹرنگ کی عادت ہوتی ہے تو سامنے والے سے امپریشن اچھا نہیں پڑتا. لوگوں کو بہت زیادہ باتیں سننے کی عادت نہیں ہوتی. اور یہ ایک بہت مشہور کوٹ بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز, کہ جو اعلیٰ سطح کے دماغ ہوتے ہیں نا, جو ایک بلند مقام یا بلند سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ارے یار اس گورنمنٹ نے یہ کر دیا اور ماضی میں تو یہ ہوا اور انہوں نے تو یہ بگاڑ دیا اور یہ لوٹ لیا اور یہ ڈاکو بن گیا اور اس نے ملک کو لوٹ لیا. آئیڈیاز, یار اس ملک کو بہتر کون کرے گا, اور اس امت کو واپس ترقی یافتہ کون کر سکتا ہے, کس طرح کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جو گریٹ مائنڈز ہیں نا, دے ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز, اینڈ ایوریج مائنڈز ٹاک اباؤٹ ایونٹس. جو درمیانی سطح کے مائنڈز ہوتے ہیں نا, وہ حالات حاضرہ پہ بات کر رہے ہیں, کیا ہوا, کب ہوا. ہاں, اور اس سے بھی نچلی سطح کے جو مائنڈ ہوتے ہیں, پور مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل, لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری
گھر کی گھریلو ڈسکشنز میں کہ جی ہمارے پھپھا نے یہ کر دیا, ہمارے چاچو نے یہ کر دیا, ہمارے ماموں نے یہ کیا, اور ہمیں بلایا اور ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا, ہمیں کھانا ہمارے سامنے اس طرح نہیں رکھا, اور دیکھو مجھے پوچھا نہیں, یا پھر دوسروں کو دیکھو اس نے آج یہ پہنا تھا, اور وہ دیکھو وہ فلاں برانڈ کی کاپی پہن کے آئی تھی, اور وہ دیکھو وہ شخص جو ہے وہ اپنی گاڑی کا شو آف کر رہا تھا. لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ دکھتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ دین کی بات کریں, کچھ نہ کچھ دین کی بات ضرور کرنی چاہیے. آئیڈیاز پہ ڈسکس کریں. اگر آپ کو بیٹھنے, جیسے ابھی آپ نے نوجوانوں کا, تو میں اپنی جو نوجوان آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا آپ بیٹھے, آپ کوئی ٹاپک ڈسکس کریں دینی, آپ کی پروفیشنل لائف سے متعلق. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی اسٹڈی سے متعلق آپ کے کسی ٹاپک کو ایسا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس کو مشکل ہے, تو آپ وہ ڈسکس کریں. یہ ایک پروڈکٹیو کام ہے, ایک ہیلدی کام ہے. وجہ سے کہ آپ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈھابے پہ رات گزار دیں, لا یعنی باتوں میں, لغ باتوں میں گزاریں, کوئی فائدہ یہ دیکھ نہیں. لینا کہ میرا دل کس چیز سے اٹیچ ہوتا ہے. جیسے وہ حدیث بھی ہے نا کہ اللہ جو اپنے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو دے گا, ان میں سے ایک قسم کون سی ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹیچڈ ہے. تو ہم یہ جو باتیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے. اگر میرا دل گاڑی میں اٹکا ہوا ہوگا تو میں لوگوں سے اس حوالے سے بات کروں گا. تو جب جیسے شیخ نے کہا کہ جو پور مائنڈز ہوتے ہیں اصل میں وہ لوگوں کی زندگی ڈسکس کر کر کے کیا ہے کہ یار کہیں مجھے شاید سکون مل جائے کہ میری زندگی بہت اچھی ہے, یا دوسروں کی کوئی ٹانگ کھینچ کے کہ یار اس کی زندگی بھی خراب ہوئی, چلو مجھے سکون مل گیا. تو اس وجہ سے ہماری وہ دل کی سختی اور بڑھتی رہتی ہے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو اس چیز کی فکر نہیں رہتی تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے دل پہ کتنی کالک آ گئی, کتنا سخت ہو گیا ہے. جس انسان کو اس زمانے میں یہ فکر ہو جائے کہ یار کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا, یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث ہم سب کو پتہ ہوتی ہے, اور اگر ہم اس حدیث پہ ہی صرف عمل کر لینا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے, رکھتا ہے, اس کو چاہیے بھائی کیا بات, خیر کی بات, خیر کی بات کہے, ورنہ خاموش رہے, چپ رہے, اپنے منہ کو تالا لگا کے رکھے. صحابہ اور اسلاف میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تک انسان کو یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ میری بات میں خیر زیادہ ہے, تب تک وہ اپنا منہ بند رکھے, چپ رہے. یعنی بولنے سے پہلے اتنا سوچے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ ہر بات کو تولے گا, بولنے سے پہلے سوچے گا, تو بولے گا کتنا؟ وہ تو سوچنے میں آدھا ٹائم نکال دے گا. وہ کہتے ہیں نا ہماری اردو میں کہ پہلے تول پھر بول. ہمارے یہاں بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے, پہلے بول پھر تول. اور ہوتا اس کا یہی ہے, بات میں آپ کی تھوڑی کاٹ رہا ہوں, کہ ہوتا یہی ہے کہ اس سے, اس زبان کی وجہ سے پھر بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے نقصان ہوتے ہیں جو کبھی فزیکلی نہیں ہو سکتے. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کا جو وار ہے, کسی فزیکل چیز کا جو وار ہے, اس کا جو زخم ہے وہ بعض اوقات بہت جلدی بھر جاتا ہے اور بھولا دیا جاتا ہے. لیکن یہ زبان کا جو زخم ہے نا, زبان کا جو وار ہے, اس سے جو زخم ہوتا ہے وہ کئی عرصے تک رہتا ہے, اور اس کو پھر بعض اوقات انڈو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث میں ملایا کہاں ہے کہ من کہنا یؤمن باللہ, یعنی کہ وہ اس بات کو ملایا کہاں, ایمان سے. یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایمان جیسے کہ ہم لوگ ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے. بالکل. یعنی کہ آپ زیادہ بات کر رہے ہیں یا فالتو بات کر رہے ہیں, آپ اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے, تو اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا ہے اور آپ کے ایمان پہ پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اصل جو خالص دل ہے, جو خالص دل ہے, اس کو, اس کا جو ایک جو اس کی غذا ہے ایک طرح سے کہہ لیں, وہ قرآن ہے. اور ہمارے استاد, ہاں, اور ہمارے استاد ایک ہیں شیخ عبدالباسط فہیم, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. جی جی. تو وہ کہتے تھے بالکل صحیح کہتے ہیں وہ, لیکن وہ کون سی روح کی غذا ہے؟ بد روح کی غذا ہے. کوئی مومن روح کی غذا نہیں. مومن روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ مومن روح کی غذا ہے. اور اس سے بڑی اچھی بات مجھے یہ یاد آئی کہ کسی شیخ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے انسان کا جو جسم ہے نا وہ کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. تو اس جسم کی جو غذا ہے وہ بھی اس مٹی سے آئے گی. آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ گوشت کھاتے ہیں, آپ سبزیاں کھاتے ہیں, دال روٹی, یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ روح اوپر سے آئی ہے. اس کی غذا بھی
اوپر سے آئے گی. تو اگر ہم نے, ظاہر ہے اس روح کا بہت گہرا تعلق, ڈائریکٹ تعلق ہمارے دل سے ہے. بالکل. اگر ہم نے اپنے دل کو, کہتے ہیں نا سول فوڈ, اگر ہم نے اس کو وہ پرووائڈ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کی غذا بھی اوپر سے ہی پرووائڈ کرنی ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے, اگر ہم نے اپنی روح کو غذائیت دینی ہے تو بھائی یہ ذکر میں ہے. اور ہم بات یہاں کر رہے تھے کثرت کلام بغیر ذکر اللہ, زیادہ بات چیت کرنا. مومن کا تو جو دن اور رات کا معاملہ ہے وہ تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. بالکل. یعنی اگر وہ صبح شام کے اذکار پڑھے, جو تسبیحات بتائی گئی ہیں اس پہ اپنا دماغ رکھے, تو وہ نیچرلی کم بولے گا, اس کو موقع ہی نہیں ملے گا اتنا بولنے کا. اور پھر اس کے بعد مزید قرآن کے ساتھ وقت لگانا, قرآن پہ فوکس کرنا, یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنت مبارکہ سے ہم ملتے ہیں کہ ہر موقع کی دعائیں, کہ انسان کسی بھی موقع پہ اٹھنے کے ساتھ کی دعائیں, جی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا, وہاں سے نکلنے کے بعد, کھانے سے پہلے, پانی سے پہلے, کھانے کے بعد, گھر میں داخل ہونا, گھر سے نکلنا, مسجد جانا, ساری سچویشن کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ بھولے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, جب بھی بھول جاؤ اپنے رب کو تو اس کو یاد کر لو. اب مختلف طریقے ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی چیز کو, یا چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ, سبحان اللہ. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہی ویل ڈن ویل ڈن. اس کے بجائے انسان اللہ کا ذکر سکھائے. اب یہ ہوتا ہے نا, آپ کو کوئی موقع آتا ہے, کوئی اچانک سے تکلیف آتی ہے, کوئی پیر میں کوئی ٹھوکر لگی, گاڑی اچانک سے روکنی پڑی, اس وقت کیا کلمات نکلتے ہیں. تو جب ہم عادت یہی بناتے ہیں کہ نہیں ہر موقع پہ اللہ کا ذکر ہو, چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, اترتے ہوئے سبحان اللہ, کوئی تکلیف ہے انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, تو پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی مشکل گھڑی بھی آتی ہے تو پھر وہی کر, کیونکہ دل اس پہ اٹکا ہے کہ دل اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو انسان کی پھر زبان بھی جو ہے اسی کی عکاسی کرتی ہے. صحیح ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کثرت کلام جو انسان کے دل کو سخت کرتا ہے, اسی طرح ذکر نہ کرنا بھی, اللہ کا ذکر نہ کرنا بھی انسان کے دل کو سخت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ وہ دل یا وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, مثل الذی یذکر ربہ, جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا, ان کی مثال ایسے ہے مثل الحی والمیت, ایک زندہ اور مردے کی طرح ہے. کہ یعنی جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مردار ہے, وہ کمزور دل نہیں, وہ سخت دل نہیں, وہ مرا ہوا دل ہے جو بالکل اللہ کے ذکر میں اپنا کوئی وقت نہیں لگاتا. اس لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے. بالکل. اور اس میں مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے اور بڑا انسان کا دماغ ہلا دینے والا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہے قاضی ایاز کا رحمہ اللہ. اور انہوں نے اپنی یہ سٹوری آف چینج بتائی کہ کیسے وہ تبدیل ہوئے. اور آپ کو جان کے یہ حیرانی ہوگی کہ یہ جو قاضی ایاز تھے نا, یہ قاضی نہیں تھے پہلے, یہ ایک ڈاکو تھے. اللہ لوگوں کے گھر میں ڈاکے ڈالنے جاتے تھے. تو اسی طرح ایک رات یا کسی دن یہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے. مسلمان تو تھے, اسی نیت سے گئے. تو جب گھر میں داخل ہوئے یا داخل ہونے کا ارادہ کیا تو گھر میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور قرآن کی تلاوت میں وہ اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ حدید میں ہے کہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہ اب بھی یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ مسلمان مومنین کا جو دل ہے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے بھر جائے, اب بھی یہ وقت نہیں آ گیا. تو یہ جو قرآن کی آیت تھی نا, قاضی ایاز نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. یعنی یہ صرف ان کے کان میں نہیں داخل ہوئی, کان میں داخل ہو کے دل میں تیر کی طرح گھس گئی. بالکل. اور اس وقت قاضی ایاز, یا اس وقت تو ایاز ہی تھے, فوراً کہا کہ الآن بس اب آ گیا, وہ وقت آ گیا. اور پھر یہ دیندار بھی ہوئے, انہیں دین پہ عمل بھی کیا, علم بھی حاصل کرا, یہاں تک کہ قاضی کے منصب پہ فائز ہو گئے. یہ سب کس وجہ سے تھا؟ قرآن کی وجہ سے تھا. تو قرآن اگر ہم پڑھیں گے یہ بھی ہمارے دل کو نرم کرے گا. واقعتاً قرآن ہی کی تاثیر ایسی ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور ہم انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں, کچھ لوگوں کو قرآن سے بھی دور کر رہے ہوتے ہیں
کہ یار آپ قرآن ہی نہ پڑھیں, اگر زیادہ سے زیادہ پڑھ بھی رہے ہیں تو تبرکن آپ قرات کر لیں, اس کو معنی سمجھنا, اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں میسیج دیا ہے اس کی طرف رغبت ہی نہیں جاتی. اور واقعتاً دیکھیں جو بھی ہو ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا جو اللہ کا کلام اسی کے الفاظ میں کرتا ہے. صحیح بات ہے. ہم جب آیت پڑھتے ہیں اس سے جو ایک رقت طاری ہونے والی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو ترجمے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. صحیح بات ہے. جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اب یہ وجلت عربی میں جو لفظ ہے جب کوئی قاری پڑھ رہا ہوتا ہے, انسان سن رہا ہوتا ہے, تو اس سے جو کیفیت ہے آپ ترجمے سے حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کہ آپ نے بھی جو اسٹوری بتائی, اور کتنی ہی اسٹوریز ایسی ہیں کہ انسان نے قرآن سنا, ایسے نان مسلمس کے آتے ہیں جن کو عربی نہیں بھی آتی, انہوں نے صرف قرآن سنا اور ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ ایک بیونڈ دس ورلڈ چیز ہے. دل میں شیورنگ, دماغ جسم میں شیورنگ ہونا شروع ہو گئی, دل جو ہے ہلنا شروع ہو گیا. عمر کا واقعہ ہے. بالکل قرآن سن کے لگا اتنی ان کی جو پرسنالٹی ہے جو سیرت کی کتابوں میں آتی ہے بالکل ایک روبدار شخصیت تھے, غصے والے, اور اس زمانے میں کہہ لیں کہ ایک سخت دل انسان, لیکن قرآن سن کے کیسے نرم پڑے. بالکل ایسے کتنے قریش کے ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کہ آپ ہماری بات مان لیں, لیکن جب وہ قرآن سن کے واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا نہیں یہ شخص کی کیفیت ہی بدل گئی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور کوئی بات نہیں کی, صرف قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی, اور ہے کافر, ایمان نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس قرآن کی تاثیر اتنی کہ ان کی کیفیت بدل گئی. لیکن قرآن کو کہے نا کہ قرآن شفاء لما فی صدور ہے, سینوں میں جو بیماریاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو اس دل کی کمزوریاں ہیں, اس کی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کی ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اگر واقعتاً, بلکہ علماء اور یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی بیماریوں کا تو علاج کرتے ہی ہیں, بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی, فزیکل سکنس کا بھی اس سے علاج کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء, کہ یہ قرآن کی تاثیر, کیونکہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, اور ایسا کلام ہے, وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. آپ کا دل جتنا بھی پتھر کیوں نہ ہو, جتنا سخت کیوں نہ ہو, لیکن پہاڑ سے تو نہیں سخت ہو سکتا نا. اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے یہ قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا, دو حصوں میں ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزے ہو جاتا. یہ تاثیر ہے قرآن کی. اس لیے ہمیں اسلاف اور ہمارے علماء جو ربانی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ قرآن کا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا. یعنی سمجھنا تو ظاہر ہے ہی, لیکن ہمارے علماء جتنا بھی مصروف ہوتے تھے اور ہیں, قرآن کی تلاوت کو روز صبح پہلا کام اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. ہمارے اسلاف کے بارے میں پچھلے دنوں شیخ عبدالرزاق البدر, مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو, ہمارے مشائخ کو بھی سمجھنا چاہیے, ان کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ مدینہ میں بہت بڑے ایک عالم دین ہیں اور ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ان کا میں ایک دن کوٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسلاف تھے اکثر سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. شیخ بن باز رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, یعنی تقریباً روز 6-7 پارے کی ایک منزل ہو گئی نا شیخ جی کیا کرتے تھے. اور ہمیں ہمارے ایک دوست نے بتایا, ہمارے پاکستان کے ایک شیخ ہیں, اللہ ان کی بھی حفاظت کرے, شیخ ارشاد اللہ قصری, اور کتنی مصروف شخصیت ہیں اور کتنا زیادہ تحقیق کا کام کرتے ہیں, لیکن یہ بھی روز 5 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں. کئی علماء جو دن بھر مطالعے کا, ایک طالب علم کو, اسٹوڈنٹ آف نالج کو, اس کو انکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے جتنا بھی مطالعہ کرنا ہے, کہتے ہیں عام طالب علم ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں 100-150 پیج پڑھے کم از کم, لیکن 100-150 پیج پڑھنے کی جو ابتدا ہے نا, قرآن کی تلاوت سے کرے. اور صبح صبح واللہ وہ دن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ جس دن انسان صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرے. بالکل, ان القرآن الفجر کانا مشہود ہے. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ قرآن, یہ وہ ٹائم ہے جس میں قرآن کی تلاوت کو فرشتے اس کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. اور شیخ ایک بار جب یہ عادت بن جاتی ہے نا, یعنی انسان کی پریکٹس میں آ جاتا ہے, عادت تو میں نہیں کہوں گا لیکن پریکٹس میں آ جاتا ہے, اور اس کے آثار جب محسوس ہوتے ہیں,
تو پھر آپ یقین کریں اگر کسی دن وہ چیز نہ ہو پا رہی ہو نا, سکون سے نہیں گزرتا ہے. بالکل ایسے کمی محسوس ہے. کچھ میجر ایلیمنٹ میں جیسے کچھ لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے, صبح ان کو کافی نہ ملے تو اس کے آثار جو ہے نا آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی بھی اسی طرح کی بات ہے کہ اگر ایک شخص روز صبح پڑھتا ہے نا, کچھ عرصے بعد اگر ایسا ہو کوئی دن ایسا آ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا وہ صبح کا قرآن مس ہو جائے, تو اس کو وہ چیز کھٹکتی رہتی ہے جب تک کہ وہ تلاوت نہ کر لے. آپ دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا, کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کو دیکھتا ہوں روز صبح فجر کے بعد کئی گھنٹوں تک اشراق تک صبح تک مسجد میں بیٹھ کے وہ کثرت سے ذکر اذکار. ایک روایت میں یا کسی سے میں نے سنا کہ وہ شہر کے باہر فصلوں میں نکل جاتے ہیں, وہاں جا کے اکیلے یہ ذکر اذکار کرتے ہیں. پوچھا کہ آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں اور اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ واللہ جو ان کا جواب تھا نا وہ ہم سب کو انسپائر کرنے کے لیے اور اس کام پہ لگانے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے, اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے سارا دن کمزوری محسوس ہوتی ہے, اور میں یہ کر لوں تو سارا دن یہ مجھے طاقت دیتی ہے. یہ ذکر اللہ کا ذکر. تو یعنی انسان کا جو دن ہے, مسلمان کا جو دن ہے, اولاً قرآن سے سٹارٹ ہو اور اس کے بعد اللہ کے اذکار سے سٹارٹ ہو. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کو پڑھیں, اس سے دل نرم ہوتا ہے, اس سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں میں روز 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں. 100 دفعہ. نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت کہ نبی علیہ السلام کے گناہ, اور ہم نبی علیہ السلام کو تو بالکل ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی گناہ بھی ہوا ہو, لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام جیسی شخصیت بھی دن میں 100 بار استغفار کرتی تھی. تو کثرت سے اگر ہم استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں, تو ہمارے دل کو انشاءاللہ نرم کرے گا اور اس کو اس کی سختی سے بچائے گا. ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دل کو سختی سے کیسے بچایا جائے, اس میں ایک بہت قیمتی رول جو ہوتا ہے وہ گناہوں کا ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے, تو وہ قرآن کریم کی وہ آیت آتی ہے نا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ جو ان کے عمل ہوتے ہیں ما کانوا یکسبون, جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ ان کے دل پہ لگتا ہے. اور وہ حدیث سے بھی میں پتہ چلتا ہے, اس میں آتا ہے کہ جب ایک انسان بلکہ آدم کا بیٹا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ دانہ ایک کالک لگا دی جاتی ہے, اور پھر اگر وہ اس گناہ میں بڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ چیز بڑھتی رہتی ہے, اور یہ پورا کا پورا اس کا جو دل ہے وہ اس کے اوپر ایک سیاہی جم جاتی ہے, اس کے اوپر ایک کالک لگ جاتی ہے. اور یہ ہے اصل میں جو ہمارا ٹاپک ہے, دل کو سخت کرنا. اس کی بہت ایک قیمتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا ہے بالکل ایسے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا. ایسے ہی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے تھے ہم اس کو پہاڑ سمجھتے تھے, آج آپ لوگ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو کہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو. ہم پہاڑ جیسے گناہوں کو رائی سمجھ رہے تھے, اور آج کیا وہ اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے کی بات ہے. آج ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ اس کی دلیل دے رہا تھا کہ انسان تو گناہ کا بدلہ ہی ہے, انسان ہی گناہ کرتا ہے. تو یہ بہت ایک بڑی میجر ہے کہ دل کو سخت یہی چیز کرتی ہے. اور شیخ وہ کہتے ہیں نا جتنا لباس صاف ہوتا ہے اتنا جو ہے نا ہلکا ہلکا داغ بھی دکھتا ہے. بالکل. تو ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ اس گناہ کا اثر نہیں دکھتا. مجھے یاد ہے ان عالم دین کا نام یاد نہیں ہے, لیکن وہ بتا رہے تھے, اپنے ایک استاد کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مسجد حرم مدینہ میں جو ہے وہ تدریس کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ ایک بار مجھ سے ایسا گناہ ہوا تھا جس کا اثر میں نے اپنی نماز میں 40 دن تک محسوس کیا تھا. اور وہ کیا گناہ تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے درس کے بعد جب گاڑی تک جا رہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے مسجد حرم میں جو ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری نظر ایک خاتون کے چہرے پہ پڑ گئی تھی, چہرے پہ. اب ہم جانتے ہیں حرم میں کوئی ایسی ڈریسنگ تو معاذاللہ نہیں ہوگی کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہو, چہرے پہ پڑ گئی, اور اس کا اثر انہوں نے اپنی نماز میں 40 دن تک محسوس کیا. ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں, ہمیں کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے اپنے ایک استاد تھے, انہوں نے بتایا ان کو شاعری کا بہت شوق تھا, لیکن ایک دن انہوں نے کلاس میں کہا کہ آج سے میں نے تہیہ کیا کہ میں شاعری نہیں کروں گا. تو وجہ کیا بنی, انہوں نے کہا کہ وہ ایک کسی ایونٹ کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کچھ اشعار ذکر کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس دن محسوس کیا کہ جب میں نماز بھی پڑھ رہا تھا نا, تو میرے ذہن میں وہ اشعار چل رہے تھے کہ کس طرح میں اس شعر میں یہ تبدیلی کروں تو یہ بہتری ہو جائے گی. تو ان کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ اس عمل نے جو ہے نا میری نماز میں خلل ڈالا ہے. تو یہ بات جو آپ نے ذکر کی کہ انسان کے دل پہ کالا نقطہ پڑتا ہے,
اس کا اثر اس شخص کو زیادہ محسوس ہوتا ہے جو کہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہو. اگر اس کی زندگی گناہوں میں ہے تو اس کو ایک اور گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا, پورا دل ہی کالا ہو گیا, پھر اس پہ ایک اور لگا دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ پہلی دفعہ جب لگے گا تب اس کو بڑا محسوس ہوگا. بالکل. میں آج ہی ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک قول میری نظر کے سامنے سے گزرا, انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ابکی علی قلت بکائک, کہ اپنے کم رونے پہ رویا کرو. سبحان اللہ. جو تم روتے نہیں ہو نا اپنے گناہوں پر, اس بات پہ بھی رویا کرو کہ تمہیں رونا نہیں آتا اپنے گناہوں پہ, اس پہ رونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ وہ لوگ تھے کہ جو تقوی کا پہاڑ تھے, وہ اپنے گناہوں پہ رویا کرتے تھے. تم آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے. تو آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم کئی گناہ دن بھر کر گزرتے ہیں, اور وہ بالکل وہی مثال ہے کہ جیسے ایک ہمارے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھے اور یوں کر کے ہم نے اڑا دی اور ہم نے اس سے اپنی جان چھڑا دی. حالانکہ ہمارے اسلاف اس پہ, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک شیخ نے کہا کہ 40 دن تک میں نے اس کا اثر اپنی عبادت میں محسوس کیا. ایک سلف کے بارے میں کسی سے پڑھ رہا تھا, انہوں نے کسی کو بتایا کہ یہ آج جو میرے ساتھ مصیبت آئی ہے, میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, یہ جو 14 سال پہلے میں نے گناہ کیا تھا نا, یہ اس کا اثر ہے جو میری لائف میں آیا ہے. تو گناہوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور اس سے مجھے پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یاد آیا, اور میں سمجھتا ہوں ہماری لائف کی پرائیورٹی کو سیٹ کرنے کے لیے, اور ون تھنگ جو ہمیں شاید زندگی میں روز پڑھنی چاہیے یا یاد کرنی چاہیے اپنی زندگی کا ویژن صحیح کرنے کے لیے, وہ یہ ابن عباس کا ایک قول ہے. اور انہوں نے یہ قول, میں اس قول کا ایک ہی ایسپیکٹ بیان کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ چلیں ہو سکتا ہے دونوں کر دیں, لوگوں کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کمپیریزن دیا کہ ایک نیکی کی زندگی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یعنی ایک نیکی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور ایک برائی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. ایک انسان نیکی کرے اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اور برائی کرے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. تو کہتے ہیں ان للسیئہ, نیکی گناہ کے نتیجے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں, یعنی اس کا اثر 5 چیزوں پہ ہوتا ہے. نمبر 1 سوادن فی الوجہ, چہرے پہ کالک آ جاتی ہے اس گناہ کرنے کی وجہ سے. ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص بھلے بڑا گورا ہوگا, چٹا ہوگا, رنگ فیر ہوگا, لیکن چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی, وہ اٹھان نہیں ہوگی, وہ ایک خوشی اس کو دیکھ کے محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. کہا سوادن فی الوجہ, کہتے ہیں نا چہرہ بے نور ہو گیا. تو کہا پہلا اثر یہ ہوتا ہے چہرے پہ. دوسرا کیا ہوتا ہے, وہی جو ہم بات کر رہے تھے, ظلمتاً علی القلب, دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے, دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. اور وہ جو حدیث آپ نے بیان کی. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, یہاں تک نہیں رکتا گناہ کا اثر, کہا کہ وہنن فی الجسمی, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. وہ کمزوری کس طرح کی, ایسی بیماری لگ جائے گی جو شاید آپ کو آج سے پہلے لگی نہیں یا لوگوں کو نہیں بتاتی. جسم کمزور ہونا, کچھ ہوگا نہیں بظاہر ایسا, لیکن جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یا پھر سستی آ جائے گی, پروکریسٹینیشن, کام ہی کرنے کا دل نہیں چاہے گا. نیکیاں تو دور کی بات, جو آپ کی دن بھر کی رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے, وہ جو رات آپ گناہ کر کے آئے تھے, جو رات 2 گھنٹے آپ نے ویڈیوز دیکھی تھی, یوٹیوب کیا تھا, سوشل میڈیا پہ آپ نے خرافات گزاری تھیں, اس کا اثر آپ کے اگلے دن پہ ہوتا ہے. اگلے دن آپ ایکٹیو نہیں ہوتے. آپ کا باس آپ کو کوئی کام دیتا ہے, آپ کا بس دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کام کرنے کا. آپ کا دل چاہتا ہے بس اور میں سوشل میڈیا کر لوں, بس سو جاؤں, لیٹ جاؤں, کام کر لوں, اپنا موبائل چیک کر لوں, جو کام ہے وہ نہ کروں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, تیسری چیز وہنن فی الجسمی, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. چوتھی چیز انسان کا رزق, ونقصاً فی الرزق, رزق میں کمی آ جاتی ہے. یہ بھی گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر ہے. دل تو ہوتا ہی سخت ہے, لیکن دل کی سختی کے نتیجے میں بھی اور گناہ کے نتیجے میں بھی انسان کا رزق میں کمی آ جاتی ہے. انسان دیکھتا ہے میری ابھی ڈیل ہونے والی تھی, بس ابھی میں یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنے والا تھا, لیکن وہ رات جو اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے نا, اور صبح وہ دیکھتا ہے کہ اس وجہ سے میرا ڈیل مائنس ہو گئی, یا میں نے لاس, میری بزنس سے مجھے لاس ہو گیا. تو 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان قلوب و بغضاً فی قلوب الخلق, دوسروں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو گناہ کرتا ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. اور اس میں ہمارے اسلاف اور علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ لوگ اس سے بڑا اٹیچڈ ہیں,
لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کی کمپنی کو بڑا انجوائے کرتے ہیں, اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے وہ بہت اچھا بولتا ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ان پہ خرچ کرتا ہے, لیکن بس لوگوں کا ایک دل ان کی طرف مانوس ہے, لوگ اٹیچڈ ہیں اس شخص سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نیک ہے, گناہوں سے بچا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کوئی شخص کسی سے بلا وجہ لوگ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس نے کوئی بظاہر ایسا کام نہیں ہے, لیکن لوگوں کے اس کو اگنور کرنا کا ان کی پرائرٹی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ گناہوں میں پڑا ہوا ہے. بہرحال ہمیں تو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, نہ ہمیں یہ میٹر لے کے گھومنا چاہیے کہ یہ دیکھو اس سے دور ہوئے, یہ گناہ میٹر کو اپنے اوپر اپنے پہ اپلائی. جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان جو ہے وہ ان کے لیے محبت رکھ دیتا ہے. اور اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کیا کہا, ایک تو ان کی آپس میں محبت جیسے آپ نے ذکر کیا, اور پھر ایک اللہ کی محبت, پھر وہ اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں علیہ السلام کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, پھر وہ اہل السماء میں اعلان کرتے ہیں. اور تیسری ایک بات کہ یہ جو آپس کی محبت ہے, کہ یہ جو دین کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ دنیاوی محبتوں سے بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. کہ دنیاوی محبتوں میں مال بھی آ جاتا ہے بیچ میں, رشتے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, اس نے کوئی بات کہہ دی, فرینڈز ود بینیفٹس. لیکن جو دین کی محبت ہے شیخ, اس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. اور جیسے ہم وہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے اسلام لانے کے بعد کیا کہا تھا کہ اے ابا جان, ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے, لیکن یہ آپ میرے والد ہیں, اس محبت نے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس وقت تم جس اسٹیٹ میں تھے, میرے لیے میرا دین اتنا امپورٹنٹ ہے, دین سے مجھے اتنی محبت ہے. اللہ سے میں ریفریز کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں نہیں رکتا, میں نہیں سوچتا. اور کتنے صحابہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حالت کفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھے نا ہمارے لیے پسندیدہ شخصیت نہیں تھے, لیکن سب سے بری شخصیت تھی, آپ کا شہر سب سے برا تھا, لیکن دین میں آنے کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں. اور پھر انہوں نے مثالیں دیں کہ کس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور ثبوت دیا. تو میں یہی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو ابن عباس کی اس قول کا دوسرا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں تو یہ ہوتا ہے اور نیکی کے نتیجے میں اس کا الٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے دل کو سختی سے بچانا ہے تو بھائی پہلے گناہ چھوڑنا ہے, اور نرمی کی طرف لے کے جانا ہے تو نیکی کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اچھا یہ نا بڑا ایک عجیب سا سائیکل ہے کہ دل سخت ہوگا, آپ نیکیوں سے دور ہو جائیں گے, نیکیوں سے دور ہوں گے دل اور سخت ہوگا, دل سخت ہوگا آپ پھر نیکیوں سے دور ہوں گے اور پھر دل سخت ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو ریوائنڈ کر لیں, یعنی اس کو دوسرا اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں لے کے جائیں, کہ اگر دل سخت ہو رہا ہے آپ نیکی کریں, نیکی کریں گے تھوڑا سا دل اور نرم ہوگا, پھر آپ نیکی کریں گے دل اور نرم ہوگا, دل نرم ہوگا آپ کے نیکی کرنے کا اور دل بڑھ جائے گا, جذبہ بڑھ جائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات, آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کے جو وہی دل کی جو کالک ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے, پھر واپس آپ بیلنس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. جی تو ابن عباس نے کیا کہا کہ گناہ کے نتیجے میں تو 5 چیزیں ہوتی ہیں اور یہی 5 چیزیں بالکل الٹ نیکی کے نتیجے میں ہوتی ہیں. کہا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ, چہرے پہ خوبصورتی نور آ جاتا ہے. ضیاء کا لفظ بولا, سفیدی کا لفظ نہیں بولا, ضیاء روشنی آ جاتی ہے, چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور دل پہ کیا ہوتا ہے, نوراً فی القلب, دل پہ نور آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, وقوۃً فی الجسم, جسم میں قوت آ جاتی ہے. یعنی میں یہی بات جو میں نے پہلے بھی کہ دوبارہ بولوں گا, ایک شخص صبح اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز با جماعت پڑھے, اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے, ذکر اذکار کرے, دیکھیں اس کا دن کیسا گزرتا ہے. یہ قوت, یہ پروکریسٹینیشن اور سستی کی جو میں بات کر رہا تھا, دیکھیں کس طرح وہ ایکٹیو ہوتا ہے, کتنا سکون ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں. یہ کس وجہ سے, نیکی کی وجہ سے. تو نے کہا کہ نیکی کے نتیجے میں اس کا دل, اس کا جسم بھی قوت میں آتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, وسعۃً فی الرزق, رزق میں وسعت آ جاتی ہے. نیکی کے نتیجے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اس جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے. انسان بیٹھا ہے, اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے, یا اپنا ابھی کاروبار شروع ہی کیا تھا, کچھ نہیں کیا, وہاں سے آفر آ جائے گی, وہاں سے ڈیل کی اس کو ایک آفر آ جائے گی کہ جی میرے ساتھ یہ کام کر لیں. ابھی کچھ نہ کچھ کام شروع ہی کیا ہوگا اور دیکھے گا کیسے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا بزنس نیکی کے نتیجے میں. اور آخری چیز جو شیخ نے ذکر کی وہ ابن عباس کی قول کا آخری حصہ ہے کہ وہ محبتاً فی قلوب الخلق, مخلوق کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کس چیز کے نتیجے میں, ان للحسنہ, نیکی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ایک ہے کہ
ایک وجہ جیسے ہم وجوہات ڈسکس کر رہے ہیں کہ دل کو سختی کی طرف کون سی چیزیں لے جاتی ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے جیسے ہم گناہ کر چکے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, سبحان اللہ, یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کا جو دل ہے وہ سختی کی طرف لے جاتی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو علم دے دیا گیا, یعنی کہ گائے ذبح کر دو, انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بھی دکھائی کہ ایک مردے کو زندہ کر دیا, اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا, لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا صحیح طریقے سے. تو کیا فرمایا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا, کیونکہ علم تھا صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا تو کیا وہ دل سخت کر دیے گئے, دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ, پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے پتھر ہوتا ہے, پتھر کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہاں بات پوری کریں, او اشد قسوہ, سبحان, یہاں پر فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھر میں سے بھی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے, اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کچھ ایسے ہی اللہ کے خوف کے مارے پھٹ پڑتے ہیں, لیکن ان کے دل تو ایسے ہو گئے اتنے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور آپ عمل نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے, لیکن آپ یہ بول رہے ہیں مارکیٹ میں نہیں چلتا تو میں اپنی چیز کیسے بیچوں گا سچ بول کے, یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ آپ کے دل سخت ہو جائیں گے, اور سخت بھی ایسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. اور شک یہ ہم آج کل بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگوں کو ایک دینی معاشرے میں رہتے ہوئے علم ہوتا ہے, آپ کچھ بتانے جائیں گے وہ آپ کو 2 حدیثیں اور سنائیں گے کہ ہاں یہ بات آپ کی بالکل, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ عمل میں نہیں ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے گناہ کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک جو فریز یوز ہوتا ہے نا آج کل, فتویٰ شاپنگ, پتہ ہے یہ کام غلط ہے لیکن کیا یار کوئی ایسا راستہ نکلوا دو کہ یار کام چل جائے ہمارا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ دین سے آہستہ آہستہ ایسا دور ہوتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں دین کا کوئی رول نہیں رہ جاتا. اور یہ آپ کی بات کو وہ کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ یہی علامت ہے دل کی سختی کی, کہ وہ اس کو گمراہی کی طرف لیتے ہی جاتا ہے, وہی ایک جو داغ لگا تھا اس کے دل پہ اب یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا یہاں یہ بات ہو رہی تھی نا کہ علم بلا عمل, علم بلا عمل, کہ یہ انسان کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے. اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کے پاس علم کا تو ایک انبار ہو جاتا ہے, اور یہ علم تو نہیں کہیں گے اس کو آپ انفارمیشن کہہ لیں, آپ سے جانکاری کہہ لیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک وہ بنی اسرائیل ہے نا, کل حمار, سورہ اس میں جمعہ میں بھی کہ یہ کیا ہے کمثل الحمار يحمل اسفار, کہ یہ تو گدھے ہیں کہ جو گدھے کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے, کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. ہاں تو اب کیا اور ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں ملتی ہے, غیر المغضوب علیہم, ان سے ہمیں بچا کے رکھنا جو گمراہ ہو گیا. اور گمراہ میں بتاتے مفسرین سارا اتفاق ہے ان کا سب کا کہ یہ یہود کے بارے میں, اور یہود مغضوب جن کے اوپر غصہ ہوا اللہ تعالیٰ کا. اور غصہ کیوں ہوا, کیونکہ ان کے پاس علم بہت تھا, عمل نہیں تھا. ایسے ہی جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, آپ اللہ کے رسول کو بھی اس طرح پہچانتے تھے, اس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے, آپس میں بات بھی کرتے تھے کیا یہ وہی نبی ہے, وہ کہتے تھے ہاں واقعی یہ وہی نبی ہے, لیکن ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ وہی ہے, علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو اس سے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے واقعی ہم زندگی میں عمل کے طور پہ بھی ایسے کر رہے ہیں, یا صرف دعا مانگ کے سورہ فاتحہ آمین ختم السلام علیکم. میں اس میں یہی کہہ رہا تھا, اچھا علم بھی نہیں رہتا اگر عمل نہ ہو تو علم ہی نہیں رہتا. یہ امام سفیان ثوری کا قول غالباً منقول ہوا کہ علم جو ہے وہ عمل کا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اگر اس کو جواب ملتا ہے تو وہ رکتا ہے, نہیں تو وہ چلا جاتا ہے. یعنی اگر علم کے ساتھ عمل اٹیچ نہیں ہوگا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ علم وبال بن جائے گا. بالکل. امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے وقی سے شکایت کی, شکوت الی وقیع عن سوء حفظی, میں نے اپنے حفظ کی کمی کی شکایت کی اپنے استاد وقی سے, اور فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے کہا بھائی اپنے گناہوں کو ترک کر دو, لأن نور اللہ لا یعطی لعاص, کہ ان علم اللہ نور و نور اللہ لا یعطی لعاص, کہ اللہ کا جو علم ہے یہ نور ہے, اور نور جو ہے یہ گناہ گار کو نہیں ملتا, گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا, عمل میں یہ نہیں صرف نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اور کیا کہہ لیجئے کہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیا, یہ نہیں. عمل دل سے اس علم کو اتارے اپنے دل میں, دل کی برائیوں کو, دل کی بیماریوں کو صاف کرے, ورنہ کیا ہوگا, اس میں کبر آ جائے گا. اور اس میں بڑے ایک ہمیں ہلا دینے والا, میں نے آج ہی ایک کوٹ پڑھا
اور وہ یہ تھا کہ سر ضعفک، آپ کی کمزوری کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ شعورک بقوتک، کہ آپ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھیں، بہت اعلیٰ طاقتور اور بہترین سمجھیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کمزور کرے گا، آپ کو کمزور کرے گا. وسر قوتک، اور آپ کی قوت، وسعادتک، اور آپ کی کامیابی خوشی کا راز یہ ہے شعورک ضعفک، اللہ، کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں. اپنی جس دن کمزوریوں اپنے سے آپ آگاہی کو ہو. چیمپئن سمجھنا شروع ہو جائیں گے، جس دن آپ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنا شروع ہو جائیں گے علم کے نتیجے میں، کیونکہ عمل نہیں ہو رہا ہوگا، اسی دن آپ کا وبال ہے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ علم کے ہی تعلق سے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا جس نے مجھے بڑا ہلایا. اور یہ واقعہ ہے امام ماوردی رحمہ اللہ کا. امام ماوردی کو اپنے زمانے میں شافعی الصغیر کہا جاتا تھا، دا منی شافعی، امام شافعی کا ایک منی ورژن. کیوں؟ علم اتنا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کے دروس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں لوگ. کہتے ہیں اسی طرح ایک دن میں اپنے درس کی جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ مجمع میں ہزاروں بندہ بیٹھا ہے. تو میں نے اپنے سے سوال کیا کہ ماوردی، تیرے سے بھی کوئی بہتر ہے علم میں آج؟ میرے دل میں خیال آیا، میں کہا یار مجھ سے بہتر علم میں کوئی نہیں آج. کہ بس میں سوچ ہی رہا تھا، اور سوچتے سوچتے میں اپنی اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا جو پڑھانے کی مسند تھی، وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. تو میں دیکھتا ہوں ابھی میں آ کے بیٹھا ہوں تو سامنے ایک دروازہ ہے، وہاں سے خاتون داخل ہوئی، میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کے سوال کیا. اور امام ماوردی کہتے ہیں کہ وہ سوال آسان ترین سوالوں میں سے سوال تھا، بنیادی حیض کا سوال تھا. اور میرے سامنے ہزاروں طلبہ بیٹھے ہیں، اور کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ان کا علم کی شان یا اتنے علم والے تھے کہ لوگ ان سے علم لینے آئے. کہتے ہیں وہ عورت مجھ سے سب سے آسان سوال پوچھنے آئی کہ جو ایک عام سا طلبہ بھی بیٹھ کے جواب دے دے. کہتے اس نے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد میں نے اپنی گردن نیچے جھکا لی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ماوردی تمہیں یہ سوال کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ رہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان سوال ہے، مجھے جواب آ جائے. کہہ رہے میرے پسینے بہنا شروع ہو گئے. جو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ امام ہے، یہ وقت کا محدث ہے، فقیہ ہے، اس کو اس کا جواب نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں میں ابھی اسی حالت میں تھا کہ وہ عورت انتظار کر کر کے میرے جواب کا چلی گئی. کہہ رہے ہیں جب وہ اسی دروازے سے باہر جا رہی تھی تو وہاں سے میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا، اور وہ بالکل ایک ادنا سا چھوٹا نیا اسٹوڈنٹ تھا، ظاہر ہے پرانا میرے ساتھ نہیں اس کا واسطہ تھا. تو اس سے اس عورت نے پوچھا بھائی تم مجھے اس سوال کا جواب دو. تو وہ خود کہتے ہیں فَأَجَابَهَا بِسُرْعَةٍ، کہ اس نے اس عورت کو فوراً سے جواب دے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ یس جواب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو عورت اس شخص کو کہتی ہے، اس اسٹوڈنٹ آف نالج کو کہتی ہے کہ اصل میں تو تم عالم ہو، تم زیادہ فقیہ ہو، وہ جو وہاں کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو تو علم ہی نہیں، اس کو تو یہ بنیادی سوال نہیں آ رہا. امام ماوردی کہتے ہیں کہ قد ادبنی اللہ، مجھے اللہ نے ادب سکھایا، مجھے اللہ نے سیدھا کر دیا اس ٹائم پہ کہ ماوردی تمہیں جو ہے یہ محفل میں داخل ہونے سے پہلے خیال آیا تھا نا دل میں کہ تم سے بڑا کون ہے، صرف خیال آیا تھا، فوراً اللہ نے اس کو سیدھا کر دیا. یہی واقعہ اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آلموسٹ مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ نبی ہیں اور وہ امام ماوردی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج اس زمانے میں بینگ اے نبی اور اولو العزم پیغمبر، انہوں نے سوچا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کہ مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جاؤ وہ بندہ ہے ہمارا، اس سے ملاقات کرو. اور یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی تھی، اللہم انی اسألک علم نافع. یہ آتا ہے علم نافع، یہی ہے کہ وہ علم جو عمل کے ساتھ ہو. بالکل. اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی اٹیچ ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے، ہے علمی، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہیں ہوتا. اور اس کی تفسیر میں یہی ہے نفع بخش علم کون سا نہیں ہوتا؟ جس کے اوپر انسان عمل نہیں کرتا، وہ الٹا آپ کے اوپر وبال بن جائے گا، اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ. وقلب لا تخشى،
قلب اللہ اس کی بھی دعا مانگی ہے. ہمارے جو آج کے ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے کہ اس دل سے جو دل نہیں ڈرتا اس سے بھی پناہ مانگی ہے. وعین لا تدمع, ایسی آنکھ سے جو آنسو نہیں بہاتی. ودعاء لا یستجاب, اور ایسی دعا جس کا قبول نہ ہو. تو بہرحال باتیں ہم کر رہے تھے. ایک اور چیز میں چاہوں گا اس پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں, آپ ہی کچھ بات کریں کہ کثرت سے ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. جی, تو اس بارے میں قرآن حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ شیخ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جان جاؤ, اگر تم وہ چیز جان جاؤ جو کہ میں جانتا ہوں, تو تم رو گے زیادہ اور تم ہنسو گے کم. اور یہ بھی ہے کہ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب, کہ یہ جو کثرت سے ہنسنا ہے یہ اصل میں دل کو مار دیتا ہے. تو ہم اپنی اگر سوسائٹی میں دیکھیں, اپنی صورت حال دیکھیں کہ ہم تو باقاعدہ اس اعتبار سے محفلیں سجاتے ہیں کہ ہم ہنسیں, اور وہ محفل ہمیں بہت بھاتی ہے کہ جس میں خوب جو ہے وہ زور زور سے ہنسنا ہو. باقاعدہ لوگ کامیڈینز ہائر کرتے ہیں کہ آپ ایونٹس پہ آئیں, لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ہنسائیں. لیکن دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ اتنا جو کثرت سے ہنسنا ہے یہ تمہارے دل کو مار سکتا ہے. آپ دیکھیں نا ٹی وی پروگرامز آتے ہیں, لافٹر شوز آتے ہیں, وہاں پہ کامیڈینز آ کے چیلنجز ہوتے ہیں, کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور رات کو سارا دن کام کر کے آگے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب ہنسنے کا ٹائم ہے, تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہے. حالانکہ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ہنسنا صحیح, اس میں منع نہیں ہے, لیکن بس اس کو ایک روٹین بنا لینا اور بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ صرف بیٹھنا اس لیے کہ اس کو ہنسی کی ایک محفل بنائی جائے, ٹھٹے بازی کی محفل بنائی جائے, یہ ہمارے دل کو سخت کرتا ہے. اللہ کے رسول بھی مزاح کیا کرتے تھے جی, کچھ تھوڑا سا مسکرا دیا یا کسی کے ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا مذاق کر لیا, لیکن یہ زور زور سے ہنسنا جو ہے اس کی مذمت ہے. یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ کثرت سے ٹھٹے مار کے ہنسنا منع ہے, مسکرانا منع نہیں ہے. مسکرانا تو سنت ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ کسی شخص کو اگر دیکھا مسکرانے والا تو نبی علیہ السلام. علی وجہ اخیک صدقہ. بالکل. اور ایک بہت بری بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی اگر تھوڑا سا ریلیجس ہو جائے اور اس کی فیملی ریلیجس نہ ہو تو وہ ایک عجیب سا اپنے چہرے پہ نا ایک سختی طاری کر لیتے ہیں کہ میں بڑا سپیریئر ہوں, اور یہ کیا, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے, یہ تو دین پہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کثرت سے ہنسنے سے منع ہے, مسکرانے سے منع نہیں ہے, مسکراتے رہنا چاہیے. شیخ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے وہ جب انسان اپنی موت کو یاد نہیں کرتا, جب انسان کو اپنی موت کی فکر ہی نہیں ہوتی, جب وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کا غم, اس کا ہم, اس کی فکر اسی دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ سخت ہوتا رہتا ہے. اور کتنے ہی لوگوں کے کیسز ایسے ہوتے ہیں, ان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت میں ایک جواب دینا ہے, مجھ سے قبر میں سوالات ہوں گے, مجھ سے آخرت میں سوالات ہوں گے, وہ دنیا میں جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اکثر ذکر حاضم اللذات, یہ لذتوں کو مارنے والی چیز کا جو ہے نا کثرت سے ذکر کیا کرو. اس سے کیا ہوگا, اس سے تمہارا دل سیدھا ہوگا, تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے ایک دن جو ہے یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, اور وہ تمہارے دل کو جو ہے نرم بھی کرے گا. تو یہ انسان جب اپنی موت کو یاد نہیں کرتا, صرف دنیا کو ہی فوکس کرتا رہتا ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا رہتا ہے. اس کے دل میں وہ نرمی, وہ خیال, وہ رب کا خوف, وہ مخلوق کے لیے محبت, مخلوق کی کہتے ہیں نا ایمپیتھی فیل کرنا. یار میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو سامنے والا ریسیونگ اینڈ پہ کیسا فیل کر رہا ہے, اور یہ احساس, یہ جواب دہی کا احساس کہ میں نے اس کا جواب بھی تو رب کو دینا. لیکن جب انسان موت کو یاد نہ کرے سب کچھ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ موت کو یاد کیا جائے. کوئی بچہ غلطی سے ذکر بھی کر دیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے. حالانکہ موت تو ایسی, جو ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ تو موت کو اتنا یاد کیا کرتے ہیں. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب جنت جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کی ہم وہ کیفیت نہیں دیکھتے جب کا قبر کا ذکر کیا جاتا ہے. تو کیا یعنی وہ لوگ آپس میں ان معاملات پہ ڈسکس کرتے تھے, وہ ان معاملات کو بات کرتے تھے. اور اسی میں اگر میں ایک چیز ذکر کر سکوں کہ دیکھیں, اگر آپ کسی دوسرے ملک ٹریول کر رہے ہو, یا یہ ہم اس دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے ملک جانا ہے, تو وہ اپنی پڑھائی اسی اعتبار سے کرتا ہے, وہ لینگویج ایکوائر کرتا ہے,
وہ کرنسی ایکوائر کرتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے, اس کے لیے سیونگ کرنی ہے. ایک جرنی ایسی ہے جو ہم سب نے کرنی ہے. ایک جرنی ایسی ہے جہاں پہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ایک لباس خاص پہن کے جانا ہے, لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. ہم اگلے سال کی شاپنگ کر لیں گے آج سے, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ معاملہ ہونا ہے نہیں ہونا, لیکن ایک شاپنگ ہم نہیں کرتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا کفن. انسان کو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی, یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات میں کر لے گا, اور یہ خیال ہی نہیں آنے دیتے کہ بھائی ایک دن آ رہا ہے جب کہ مجھے موت آ. یہ چیز بھی جو ہے میرے خیال میں انسان کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کن فی الدنیا کأنک غریب, کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم ایک اجنبی ہو, او کعابر السبیل, یا پھر تم ایک راہ گزر ہو. جیسے ایک اجنبی شخص یا ایک ٹریولر اپنا سفر طے کرتا ہے یا سفر کے سامان کو اکٹھا کرتا ہے, اسی طرح دنیا میں رہو. آپ ابھی کبھی ٹرین میں ٹریول کرتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی سیٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں, فریج لے کے جاتے ہیں, بیڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں, لمیٹڈ سا سامان, صرف کپڑے, وہ بھی آپ کو وہاں جا کے کام آنا, رستے میں کام نہیں آنے. یہ رستے میں اگر آپ کو کھانا پینا جو ہوگا مختصر, آپ وہ لے کے جائیں گے, کوئی پلو لے کے جانا ہے, کوئی آپ نے بلینکٹ لے کے جانی ہے, بس دیٹس اٹ. لیکن اس دنیا میں چونکہ ہم بھی ایک راہ گزر ہیں, ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ہم ساری زندگی یاد رہتے ہیں. فرمایا دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم ایک راہ گزر ہو. اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے, کہ جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا. اور خذ من صحتک لمرضک, اپنی مرض کے لیے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو. آج تمہارے پاس صحت ہے, آج تم ہٹے کٹے ہو, آج تم صحیح سالم ہو, تو آج کچھ محنت کر لو, کچھ دین کما لو. کل کو تمہارے پاس یہ صحت نہیں ہوگی, یہ جوانی نہیں ہوگی, یہ موقع نہیں ہوگا, یہ ہمت نہیں ہوگی, یہ ٹائم نہیں ہوگا. آج کما لو, آج فراغت تمہارے پاس ہے, اس سے کما لو. اور پھر فرمایا خذ من حیاتک لموتک, اور اپنی زندگی کے لیے, اپنی موت کے لیے زندگی میں سے کچھ کما لو, کہ آج تم کر سکتے ہو. آج عمل ہے, علی بن طالب نے کیا کہا کہ آج عمل ہے, اگلے دن آگے جزا ہونی ہے. یہ کام ہے, میدان عمل ہے, یہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور آگے اس کا صلہ ہمیں ملنا ہے. تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ دوڑ کس چیز کے لیے, اس دنیا کے لیے. تو کہتے ہیں نا, ہماری لائف میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز سرٹن ہے, فار شور ہے, آپ کی, میری, ان کی, ان کی, آگے پیچھے سب کی, کسی کی لائف میں اگر کوئی چیز 100% شور ہے کہ وہ ہونا ہے اس کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ موت ہے. اور وہ چیز جو انسرٹن ہے, یہ دنیا کمانا, دنیا کی زندگی, اگلے پل کا نہیں پتا. تو جو چیز سرٹن ہے اس کی تیاری ہم نہیں کرتے, اور جو چیز انسرٹن ہے, اور جس چیز کا اللہ نے بندوبست کیا ہے, اللہ نے ذمہ داری ہے کہ تمہیں کھانا پینا میں دوں گا, اس کی کھوج میں, اس کی فکر میں ہم سارا دن نکلے ہوئے, اور اپنی موت کو بلا کر اللہ کی نافرمانیاں بھی کیے چلے جا رہے ہیں, دین بھی بھول چکے, آخرت کا بھی ڈر ہمارے اندر سے ختم ہو چکا. جیسے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں کہا کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کرو, تو نہائی تو قربان زیارت کرو, لیکن پھر بعد میں کیا کہا کہ زیارت کرو, اور پھر کہا فإنها ترق القلب, یہ تمہارے دل کو جو ہے نرم کرے گی, وتدمع العین, تمہاری آنکھ سے جو ہے وہ آنسو بہائے گی, تذکر الآخرہ, تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اپنی حقیقت یاد ہے, تمہارا دل اس اعتبار سے نرم ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہمارے یہاں تو اگر لوگ قبرستان جنازے کے اعتبار سے بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو دنیاوی امور اپنے یاد آ رہے ہو کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, فون اٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں بس میں آ رہا ہوں, تھوڑی سی دیر کی بات ہے. یہ تو وہ موقع تھا جب انسان سامنے جو بھائی ہمارا, جس کے ساتھ جو مراحل ہونے والے ہیں, اس کی فکر کر کے اپنے آپ کو یاد دلائے کہ بھائی کل کو میں بھی وہاں پہ ہوں گا, یہ لوگ شاید میرے لیے آئے ہوئے ہوں, اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی, تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. آپ دیکھیں نا قبرستان کی دعا کیا ہے, اگر اس کو ماننے سے ہی سمجھ لیں تو ویسے ہی ہماری زندگی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. جیسے میں کہا نا, ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اے اہل قبور آپ پہ سلامتی ہو, من المؤمنین والمسلمین, مومنین میں سے بھی اور مسلمان میں سے بھی,
اور پھر کیا فرمایا, یہ بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے, کہا انا انشاء اللہ لاحقون بکم, ہم انشاءاللہ ادھر ہی آپ کے ساتھ جوڑ کے لیٹنے والے ہیں. انسان اگر ترجمے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے, کیا کیفیت ہوگی جاتی ہے کہ یار یہ میرا, یہی اصل میرا گھر ہے, یہی اصل میرا ٹھکانہ ہے. اور اس بات سے مجھے پھر ایک واقعہ یاد آیا, اور یہ بھی بڑا انسان کو ہلا دینے والا واقعہ. اور یہ واقعہ جو مشہور ہے ظاہر, یہ واقعہ ہے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے, تو ایک میرا خیال ہے یہ تو بادشاہ آیا یا کوئی بہت بڑا بزنس مین آیا, اور آگے شیخ صاحب کو کہتے ہیں شیخ صالح العثیمین اتنے ولی اللہ آدمی تھے, میرا خیال ہے کسی دن ان کی پرسنالٹی پہ ہی ہم کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے, یہ انسپریشن ہونی چاہیے. دیکھیں کس طرح ان کے لیے ان کے دل میں دنیا کی اہمیت تھی, اور کس طرح موت اور آخرت کا گھر مستقبل ان کو یاد تھا. تو ان کے پاس ایک بڑا بزنس مین یا وہ بادشاہ آیا, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک گھر گفٹ دینا چاہتا ہوں, آپ گھر لیں. لیکن وہ بھی مقام تھا کہ دنیا والوں نے ان کو گھر دیا, میں آپ کو گھر دینا چاہتا ہوں. نہیں کہ نہیں, شیخ صالح العثیمین نے کہا کہ نہیں, مجھے گھر نہیں چاہیے, میرے پاس گھر ہے کہ جی فلاں صالحیہ مقام پر میرا گھر بن رہا ہے, میں وہاں چلا جاؤں گا, مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزنس مین یا جو بادشاہ تھا وہ چلا گیا, انہوں نے ٹھیک ہے صحیح ہے آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو جس کی دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں, صبح شام آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں, آپ کا گھر کا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ کا یہ صالحیہ والا گھر ہمیں نہیں پتا, یہ کر. تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پھر اپنے زبان سے ادا کیا, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے, اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے وہ صالحیہ مقام پہ قبرستان ہے؟ ہاں وہی تو میرا گھر ہے, اور وہ تیار ہو رہا ہے میرے, میں نے ہمیشہ اس میں تو جا کے رہنا, اور وہی میرے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. میں کیوں اس دنیا کا گھر لوں, کیوں اس دنیا کی جگہ لوں اپنی. یہ ایک مسلمان کا, ایک عالم ربانی کا, اللہ والوں کا ان کی سوچ ہونی چاہیے. یہ قبر ہے. اللہ کے ایک شاعر نے کہا نا, الموت قدح کل نفس شاربہ, کہ موت ایک پیالہ ہے, ہر نفس نے اس سے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ, اور قبر ایک دروازہ ہے, ہر شخص نے اس دروازے میں داخل ہونا. جیسے وہ شعر ہے کسی شاعر کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر. وہی بات ہے, ہم کو پتہ ہے موت آنی, کس وقت آنی کسی کو نہیں پتا, اور تیاری میں لگے لمبی امیدیں. ابھی ہمارے شیخ العین صاحب کا جو ہوا ہے وہ لانگ ہوپس اسی پہ ہوا ہے. شیخ صاحب نے جو شیخ صالح العثیمین کی بات کی قبرستان کے حوالے سے, تو ایک ابراہیم بن ادھم ایک بزرگ شخصیت گزرے, وہ بھی بڑے اللہ تھے. وہ ایک دفعہ اپنے شہر کے باہر یا گاؤں کے باہر بستی باہر بیٹھے ہوئے تھے. ایک کوئی مسافر آیا, اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ شہر کدھر ہے؟ تو انہوں نے قبرستان کو اشارہ کیا, چلا گیا, آیا دیکھا قبرستان, واپس آیا, اور جو لکڑی تھی اس سے مارا یا تھپڑ مارا یا کوئی دھکا دیا, کہنے کہ دماغ صحیح ہے تمہارا, تم نے مجھے وہاں بھیج دیا ہے, پاگل ہو سن کی ہو, کہنے چلا گیا. مختلف سمت میں گیا تو شہر پہنچ گیا, اور جب شہر پہنچے تو شہر میں جو کچھ کام تھا وہ کرنے کے بعد جب جن لوگوں سے ملنے گیا تھا, دکانداریوں کو بھی حال تھے, اس سے کہنے یار باہر بھی ایک سنکی شخص بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس سے شہر کا پتہ پوچھا, اس سے مجھے قبرستان بھیج دیا, ابھی تو مجھے آنے میں دیر ہوئی. مجھے کون بھولیا بتاؤ, کہ بھائی وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے, بہت اچھا آدمی ہے, تم نے کیوں اس کو مارا, کیا کیا, آپ جاتے معافی مانگ لینا, مجھے بری بات ہے. وہ واپس آیا, لوگوں نے تھوڑا ڈرا بھی دیا تھا اس کو. انہوں نے اچھا جی بابا جی معاف کر دیجیے گا, میں مسافر تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, ہم معاف کر دیں, لیکن یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیوں, آپ مجھے بتا دیتے کہ شہر اس طرح وہاں چلا جاتا ہے. کہنے کہ بیٹا اصل میں یہ شہر میں بیٹھا رہتا ہوں, جو شہر میں داخل ہوتا ہے یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے. وہ جگہ ایسی ہے جو بس رہی ہے, وہاں جو جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. تو اس لیے میں نے بولا اصل میں شہر ہوا جہاں لوگ بس رہے, یہ تو آج کوئی گیا تم آ جائے تمہارے واپس چلے گئے, اگر تم اس جگہ جاؤ گے تو پھر وہاں سے واپس نہیں آؤ گے. میں نے اسی تم سے کہا تھا یہ شہر وہاں پر,
اور یہ چیز جو ہے زندگی پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھے اور چٹائی کے جو نشان تھے وہ ان کی کمر پہ تھے اللہ کے رسول کی. تو میرے خاص خاتمہ حضرت عمر تھے, میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ایک چادر لا کے بولتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے جو الفاظ بولے تھے وہ واقعی انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول مطلب میری اور اس دنیا کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک مسافر شخص نکلے اپنے گھر سے اور اس کو کوئی درخت نظر آئے, وہ تھوڑی دیر وہاں آرام کے لیے رک جائے اور پھر وہ اپنا سفر شروع کرے. تو یہ درخت کے لیے انسان کتنی چیزیں لے لے گا, مطلب یہاں جو آرام کرنا ہے آپ نے کتنا اس کے لیے سامان جمع کر دیا. یہ تھے ہمارے نبی, ہمارے اسوہ حسنہ, جو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے بتایا کہ یہ آپ کا نمونہ ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا. اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں آج بھی ہم دیکھیں نا کہ جیسے ایک تو قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو موت کی یاد آتی ہے, اور دوسرا ہاسپٹلس میں ایک معاملہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے موت اور زندگی کی جو کشمکش ہوتی ہے ہر دوسرے کیس پہ, اور خاص کر ایمرجنسی وارڈس پہ. تو وہاں پہ ہم دیکھیں لوگوں کو دنیا کی حقیقت محسوس ہو جاتی ہے کہ جتنا ہاسپٹل والے پیسے مانگیں گے نہیں بھی ہوں گے تو ارینج کر کے کہ بھائی یہ جان ہے سب لوٹا دو اس پہ. اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں لوگ سب محنتیں کر رہے ہیں کہ بچ جائے وہ شخص, دیکھ نہیں سکتے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی آگے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی, اب جو ہے آپ دعا کا ہی سہارا ہے. اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے, کہتے ہیں نشانی آتی ہے, اس سے سبق حاصل کر لو, اس سے نہیں تو اس سے حاصل کر لو, اس سے حاصل کر لو. کہیں نہ کہیں انسان کو وہ کہ یار یہ میرے لیے, میرے سامنے کسی کی وفات ہو رہی ہے, میرے سامنے کسی کی قبر کھودی جا رہی ہے, اس کو اتارا جا رہا ہے, ایک دن میں نے بھی یہاں اترنا ہے. تو کیا تیاری ہے؟ سلف صالحین کے اقوال آتے ہیں نا کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ بالکل بھی نہیں, جس کے لیے سامان ہے وہ بہت کم. حضرت ابو ہریرہ کا اگر میں غلطی پہ ہوں آپ میری تصحیح کریں, ان کا بھی ہوا کہ جب بالکل قریب مرگ تھے تو اپنا جو بستر تھا وہ پورے محلے والے خاندان والے کھڑے تھے کہ ابو ہریرہ کہ اب یہ جانکنی کا عالم ہے, تو وہ اپنی بستر پہ تھے تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. تو ان کا بھائی تھے کون تھا غلطی پہ, انہوں نے بولے کہ ابو ہریرہ تم کیوں پریشان ہو, اگر تم اس گھر کی وجہ سے پریشان ہو رہے جو ٹپک رہا ہے تو ہم اس کو پلاسٹر اور لکھا پوتی کر دیں. تم اگر اپنی فیملی کے لیے پریشان ہو رہا تو ہم ہیں تمہیں دیکھنے کی اس کے لیے. انہوں نے بولا نہیں مجھے نہ گھر کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ, مجھے پرواہ یہ ہے جو آگے سفر درپیش میں اس میں کیا کرنا. یہ ابو ہریرہ کا ہمارا آپ کا اس وقت کیا حال ہے؟ وہ طویل سفر ہے اور زیادہ رقم ہے, زیادہ رقم. شیخ صاحب آپ نے جو بات کی نا ہاسپٹل کی, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے والد صاحب جو ہاسپٹلائز سے یاقوت نیشنل کے اندر جب ان کو اسٹروک ہوا تھا تو وہ آئی سی یو وارڈ کے اندر تھے کیونکہ ان پر کنٹینیوس مانیٹرنگ چل رہی تھی, ان کا آپریشن سرجری وغیرہ سب. 2 کمرے چھوڑ کے ایک صاحب اور تھے وہاں پہ. صاحب ہم تو وہاں پہ رہے تقریباً آلموسٹ 4-5 دن. میں دبئی میں زمانے میں ہوتا تو میرا آنا جانا لگا رہتا تھا. اس شخص کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا. صبح کوئی خاتون آتی آدھے گھنٹے, اچھا وہ شخص اس طریقے سے اس کو پتہ نہیں کیا بیماری تھی کہ نہ وہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا, کچھ نہیں تھا. وہ جو خاتون آتی تھی تو میں آؤٹ آف کیوریوسٹی میں جا کے ان کے جو کمرہ تھا شیشے کے پاس سے کونے میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر ان کی بیوی تھی, بیٹی تھی, بہن تھی, آدمی کو کون تھی, تو وہ کبھی آواز لگاتی تھی نا تو ہلکی سی میں دیکھتا تھا انگلی میں جنبش ہوتی تھی, پھر وہ خاتون چلی جاتی پورا جنبش, ہلکی سی انگلی تھی, آواز لگاتی تھی نا کچھ کہنے کی ان کو, تو ہلکا سا صرف ہاتھ ہلتا تھا, انگلی ہوتی تھی, بس کچھ نہیں تھا. کھانا نہ پینا, ڈرپیں, مانیٹر, پتہ نہیں کیا کیا سسٹم لگا. اور شام میں وہ خاتون آ گئی, پورا دن وہ شخص اکیلے ہوتا. پھر میں نے وارڈ بوائے سے تھوڑی دوستی کاٹی, مجھے گھبراہٹ ہوئی یہ کون شخص ہے. تو اس نے بتایا بھائی یہ کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اور اس کو پتہ نہیں اسٹروک ہوا ہے, فالج ہوا ہے, اس کا برین آلموسٹ ڈیڈ ہو گیا ہے, اور یہاں پڑا ہوتا ہے کہنے کہ آل بھی ہے, اولاد بھی ہے, بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے. کوئی کمپنی والوں کو, میں تو 4 دن رہا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ, میں کبھی نہیں دیکھتا اس کو. آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہاسپٹل, شیخ صاحب اگر آدمی اسی نظر سے جائے نا ہاسپٹل کے اندر کہ آدمی کو اپنی بے بسی, کمزوری اور لاچاری کا پتہ چلے, تو ہاسپٹل تو ایک بہت زبردست جگہ ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا مریض آ رہا ہے, ہر طرح کا فن خان آ رہا ہے, ہر طرح کا چیمپئن آ رہا ہے, اور کس طریقے سے وہ ڈاکٹرز اور وارڈ بوائز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول قبرستان میں جا کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس جگہ کی تیاری کر کے آ گئے. مخاطب ہم ہی تھے نا مسلمان,
ہم سے سب سے مخاطب ہے کہ اس جگہ کی تیاری کرتے ہیں. مطلع شدید ہے، اس کی جو پہلی گھڑی ہے جب انسان سب دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے، اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں، اپنے بھائی بہنوں سے کٹ جاتا ہے، بڑا خطرناک وقت ہے وہ، بڑا خطرناک. اس وقت جو چیز کام آئے گا وہ آپ کے لیے کام آئے گا، اور اگر آپ کا دل اچھا ہے تو وہ دل آپ کے کام آئے گا. اور شیخ صاحب یہ جو ہمارا حدیث میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور جب اس کے عزیز و اقارب اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہیں تو مردے کو وہ چاپ سنائی دی جاتی ہے. میں کسی حدیث کی تشریح میں پڑھ رہا ہوں تو کسی مفسر حدیث نے کہا کہ یہ چاپ اس لیے سنوائی دیتی ہے شاید حدیث کا حصہ ہے تاکہ اس کی حسرت اور یاس میں اضافہ ہو کہ میں نے ان لوگوں کے لیے دین کو بلایا، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی آخرت اسٹیک پہ لگائی، اس کو کمپرومائز کیا اور یہ مجھے چھوڑ کے جائے. تو یہ مردے کو سنایا جاتا ہے وہ اسی حسرت و یاس میں اضافے کے لیے سنایا جاتا ہے. حدیث ہے نا نبی علیہ السلام کی، جب ایک شخص قبر میں جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک باقی رہ جاتی ہے فیرجع الاسنان، 2 واپس آ جاتی ہیں. جو واپس آتی ہیں مالہ و اہلہ، اس کا مال اس کا اہل واپس آ جاتا ہے. اور کیا باقی رہتے ہیں؟ عمل، اس کا عمل وہیں رہ جاتا ہے. جو کیا اب وہ پہلی رات ہے اور اب اس نے ادھر گزارنا ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ اس کا عمل ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کا خیال دن بھر اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا کرے، قبر سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا کرے. ایک چیز اور جس سے، چونکہ ابھی یہاں ہاسپٹلس کی بات ہو رہی تھی، ایک چیز اور جس سے انسان کا دل نرم ہو سکتا ہے وہ ہے ویلفیئر، چیریٹی. جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، اذا اردت تلین قلبک، تم اگر اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فطعم مسکین، تو کیا کرو؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور کیا کرو؟ کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا. تو آپ اگر کسی یتیم کی خدمت کریں گے، آپ اگر کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، واللہ ہی وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی. آپ دیکھیں دنیا کے امیر ترین لوگ، دنیا مل گئی، سب مل گیا، لیکن دنیا نے سکون نہیں دیا، تو اس سکون کی تلاش میں لوگوں کی خدمت کرنے لگ گئے جی. اور اسی نے ان کو کچھ نہ کچھ سکون دینا شروع کر دیا کہ وہ آج بڑے بلینئرز جو ہیں وہ بڑی بڑی بیماریوں کا اور بڑی بڑی لوگوں کی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں. کس لیے کہ یہ دل کو انسان کے سکون دیتی ہے، سیٹسفائی کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو یہ عبادات، یہ ذکر اذکار، یہ موت کو یاد رکھنا، فکر آخرت، یہ تو ظاہر اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ پریکٹیکلی بھی کریں. جیسے ہم کسی مسکین کو یا یتیم کو سپورٹ کریں، کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص، پہلے فرمایا الساعی علی الارملۃ، وہ شخص جو کسی بیوہ کی خدمت کرتا ہے، یعنی بیوہ کی مدد کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہے کہ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ ہاتھ جڑے ہوئے، کیونکہ وہ یتیم ہے بیچارہ، باپ اس کا کم عمر میں مر گیا، اس کے پاس فائنینشیل ایشوز ہو گئے، اس کی تربیت کے مسائل ہو گئے. چاہے شفقت کا ہاتھ اس پہ پھیرے، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے بھی دل کی نہیں ہوگی. شیخ جو آپ نے بات کی یتیم کو مسکین کو کھانا کھلانا، اسی وجہ سے جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو کہے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تو تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں نے تم سے پانی مانگا تھا تو تم نے مجھے پلایا ہے. تو وہ بندہ پریشان ہو کے کیا کہے گا کہ اللہ تو رب سب السماوات کی والارض، تو غنی ہے، تو ہر چیز کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا کہ میرا ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا، میرا ایک بندہ تھا جو پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو تم مجھے وہاں پاتا، اگر تو اس کو پلاتا تو تم مجھے وہاں پاتا. کہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ایک بار ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ اگر انسان چاہے نا کہ ایک لٹمس ٹیسٹ فوراً آپ چیک کریں کہ آپ کی ایمان کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی خدمت کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو ایک خواہش ہو رہی ہے کہ یار میں لوگوں کی خدمت کروں، تو اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ صحیح سلامت ہے.
تو یہ کہ انسان کو اس کا فوراً اثر جو ہے وہ دل میں محسوس ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کو پیسے دینا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، کہ جب انسان اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے نا تو وہ ایک طریقے سے اپنے دل سے بھی پیسہ نکال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اس کو میں نے جیب میں رکھا ہوا تھا، میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اب تم لے لو. اور اسی میں ایک قول ہے غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، کیونکہ ہم نے ایک زمانہ پایا جب ہمیں ہمارے پاس جو درہم یا دینار ہوتا تھا وہ ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے محبوب ہوتا تھا. لیکن ہم نے اب کیا زمانہ دیکھا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو درہم دینار ہے وہ اپنے بھائی سے زیادہ محبوب ہے، کہ ہم اس پیسے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کو چھوڑنے کو تیار ہیں. اور یہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے وراثت کے معاملات ایسے ہیں کہ بھائی بہنوں کو نہیں دے رہے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں میرے فیملی میں ایک بھائی جو ہے وہ لائر بن رہے ہیں، تو وہ بتا رہے کتنے کیسز ایسے آتے کہ لوگوں کی جو مال کی جو محبت ہے وہ اس کی وجہ سے رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. اور پھر اس میں انسان سخت ہوتا رہتا ہے کہ پھر اس کو جس شخص کو آپ یقین کریں، میں کسی کو جانتا ہوں، انہوں نے کیا بتایا کہ ایک بھائی اپنی بہن کو، اور وہ بہن بھی کیسی، جب آپ نے ذکر کیا کہ وہ بیوہ بہن، وہ بھائی اپنی بہن کو جو ہے اس حوالے سے کہتا ہے، یعنی ان کی کانورسیشن کیا ہے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ گھر میں کھانا بہت کھا رہی ہے. یہ ہوتا ہے جب دل کے اندر دنیا وسیع ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے دل سے اس کو نکالتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ یہ غنا محسوس کرتا ہے. یہ اصل دل کی سختی ہے، یہ دل کی سختی کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور جو آپ کی زندگی کی پرائرٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، اور آپ کا دل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ آپ کسی کی خدمت بھی کر سکیں، کسی کے کام بھی آ سکیں. یہی تو سختی ہے نا کہ آپ نے جو بیوہ بہن ہے، ایک تو بہن پھر بیوہ، وہ بچی بھی پھر یتیم ہوگی. شیخ صاحب یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یتیموں کی کفالت کرنا یا مسکین کا خیال رکھنا، وہی بات اگر آپ حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے دو انہوں نے کام کیا کرائے تھے. ایک کشتی توڑوائی تھی، کیوں کہ یہ مسکینوں کے یعملون فی البحر، یہ جو اس پہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی سے، اپنے خاص بندے سے مسکینوں کی مدد کروائی. پھر وہ جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو حضرت خضر نے جو بغیر اجرت کے سیدھا کیا، کیوں؟ کیونکہ یتیموں کا مال وہاں پہ چھپا ہوا تھا، وہ بچے بھی چھوٹے تھے، تب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اس میں سے نکال لیں گے. تو یتیموں کی مدد کرنا، داد رسی کرنا یا مسکونی کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے بھی کروایا. تو بالاولیٰ ہم مسلمانوں کو، مومنین کو، انسانوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ولی جب اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے رسول اللہ خود تھے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ کام. اچھا، اس میں یہ ایک آیت آتی ہے، وہ مجھے یاد آ گئی ابھی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے کہ اللہ کے رسول کا جو دل ہے وہ بھی نرم کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ یہی سخت دل ہوتے لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. یعنی کہ پوری بات کا ملخص میرے خیال سے اس میں آ گیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے قریب رہیں، اس کی باتیں سنیں، اس کے دوست اس کے قریب رہیں، تو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ یہی نرم دلی کی ضرورت ہے. اگر آپ کا دل سخت ہوتا ہے نا تو لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اسی کے قریب جاتے، اسی کی بات سننا پسند کرتے جس کا نرم دل ہوتا ہے. اب یہ نرم دل کیا کیسے جائے، یہ بھی آگے آ گیا، فاعف عنہم، چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیجیے کریں. آپ کے بچے ہیں، کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، آپ کی بیوی ہے، کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، اس پہ ہر چیز پہ پکڑنا ضروری نہیں ہوتا. فاعف عنہم، معاف کر دیں. واستغفر لہم، بہت ضروری چیز، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. اکثر والدین، اکثر ایک جو دوست ہے وہ بھول جاتا ہے اپنے دوست کے لیے دعا کرنا. جب یہ دعا کرے گا وہ دوسرے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ رحمت آپ کے اوپر بھی نازل کرے گا، آپ کا دل بھی نرم ہو جائے گا. وشاورہم فی الامر، اور لوگوں کو اپنی مشاورت میں جمع کیا کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو. تو یہ تین کام اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اپنے نبی کو کہ یہ دل جو آپ کا نرم کر دیا گیا، اس کی یہ تین وجوہات ہیں جس سے لوگ بھی آپ کے قریب ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، ان کے بھی دل نرم ہوتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں پہ ایسا ماحول بنائیں، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملات کیا کریں تاکہ آپ کا دل نرم ہو، ان کا دل نرم ہو آپ کے لیے، اور پھر یہ ایک اچھا معاشرے کی طرف. ہم یہاں سولوشنس پہ بات کر رہے تھے کہ دل کو کیسے نرم کریں. آخری سولوشن جو میں دینا چاہتا ہوں
جس نے مجھے بھی تھوڑا بہت افیکٹ کیا وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے، چلیں کثرت تو نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھے. صرف ہفتے میں ایک دن بھی اگر انسان یہ تہجد کی نماز پڑھ لے نا، آپ دیکھیں یہ انسان کی زندگی چینج کر دے گی. روز کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ وہ واحد ایسا عمل ہے جو انسان کو ایسا اسپریچول بوسٹ دیتا ہے، ایسا روحانی، کہتے ہیں نا انسان کو، ایک انسان کے اندر روحانیت بھر دیتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے اندر بھرے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو نبوت تو مل گئی تھی، لیکن نبوت اناؤنس کرنے سے 1 سال پہلے کیا حکم ہوا کہ تہجد پڑھیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل جائیے رات کی نماز پڑھیے. یعنی یہ وہ پریپریشن ہے کہ جو دن بھر کے لیے انسان کو ریڈی کرتی ہے، کہ انسان کو دن بھر کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی، دن بھر کی پریشانیاں ہوں گی، یہ تہجد اس میں ہیلپ کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جو تہجد کی قیام اللیل کی نماز ہے، انہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا رستہ تھا. اور کیا ہے؟ یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور یہ تمہیں گناہوں سے بھی روکے گی. آپ دیکھیں نا، اب یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے کہ گناہوں سے بچیں گے دل نرم ہوگا، گناہ کریں گے دل سخت ہوگا، اور استغفار کریں گے ہمارا دل نرم ہوگا، توبہ کریں گے ہمارا دل نرم ہوگا. تہجد یہی کرے گی. اور کیا کرے گی؟ قربۃ الی ربکم، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو بندہ، شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیے، رات کو بندہ جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سنتا ہے. یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، فرشتہ اور قریب آتا رہتا ہے، وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ جس منہ سے، ہونٹوں سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ لگاتا ہے. یہاں تک کہ جو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فرشتے کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ رات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین کی صفت ہی یہی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے رات کو جسم بستر پہ کم ہوتے ہیں، اپنے قیام اللیل کی جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ ہے پوائنٹ کہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس تہجد کے نتیجے میں اللہ نے اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنے کے لیے. تو میں ان سب باتوں میں جو آج ہوئیں، اس کا خلاصہ کہہ لیجئے کہ ان میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ جو انسان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، وہ تہجد کی نماز ہے. یہ لائف چینجر ہے انسان کے لیے. اگر وہ دین پہ سٹرگل کر رہا ہے چلنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھے. اوبیسلی سب سے پہلے تو فرض نماز پڑھے. اگر وہ کوشش کر رہے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھے. اگر وہ اپنا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، علم محفوظ کرنا چاہ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھے. یہ انسان کو ایسی طاقت دے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کو یہ طاقت عطا نہیں کر سکتی. تو بس میرا خیال ہے آپ لوگ اگر کوئی اس پہ ایڈ آن کرنا چاہیں. آپ نے تہجد کی بات کہی، آپ لوگوں کے علم میں بھی حضرت امام شافعی کیا کہتے تھے کہ تہجد کی نماز وہ تیر ہے جو کبھی نشانہ مس نہیں، وہ تیر بہدف ہے، آسمان پہ تیر کی طرح جاتی ہے، تیر کی طرح جاتی ہے کہ دعا جا کے سیدھا اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے درجے کو پہنچے. جو تہجد کی نماز، تہجد کی جو دعا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. وہ جی پوری رات جاگنا پڑے گا اور آدھی رات جاگنا پڑے گا. اگر آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات افضل ہے. ہے. نہیں، رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ 2 رکعت پڑھ لیں. ایک صحابی نے فرمایا کہ اپنی قبر کی تاریکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل پڑھو، تہجد پڑھو، قیام اللیل پڑھو. سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں. اگر یہ نہیں ہو، مطلب ظاہر ہے اگر اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو آخری وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو اس وقت وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. فجر سے صرف 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اس وقت وہ نماز پڑھ لیں. تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رات کے قیام میں اگر ایک شخص 10 آیتیں پڑھ لے، 10 آیتیں پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، تو اس کو غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا. اور 10 آیتیں کتنی ہیں کہ انسان
قل اعوذ برب الناس پڑھے, قل اعوذ برب الفلق پڑھے, یہ بھی 11 آیتیں ہیں. 11 آیت. کتنی دیر لگتی ہے اس کو پڑھنے میں؟ انسان وہ 10 آیتیں پڑھے, انسان کی تہجد ہو گئی. لمبا چوڑا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فجر پہ تو اٹھنا, اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے. یہ وہ ہے جو انسان کے دل کو سب سے زیادہ نرم کرے گی. اور میں دعا کرتا ہوں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت والی چیز نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کثرت سے اہتمام کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادت جو ہم سے پہلے نیک لوگوں کی اور انبیاء کی صفت تھی, یہ ہمیں نصیب فرما دے. اور سب جو ہمیں سن رہے ہیں, تمام مسلمانوں کو, ان کو بھی یہ عبادت, یہ خوبصورت وقت, یہ خوبصورت عبادت نصیب فرما دے. یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ, فارغ ہوتا ہے, دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. عام نمازوں میں تو ہم سمیت اگلے آگے کیا کرنا ہے ہم اس کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے, دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے, کوئی کام آتا ہے پتہ نہیں, اس کے بعد سنتے پڑھی نہیں پڑھی. لیکن وہ وقت ہے, سب سو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو باللیل والناس نیام, رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں. لوگ سو رہے ہوتے ہیں, خاموشی ہوتی ہے, پن ڈراپ سائلنس, ایسا سکون تسکین نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت, ان امیجنیبل ہے کہ آپ وہی محسوس کر سکتے جو اس وقت اٹھتا ہے. کہا رات کو جب لوگ سو رہے ہوں 2 رکعت نماز پڑھو, یعنی نماز پڑھو, تدخل الجنت بسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, جو ہم سب کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے, الٹیمیٹ ہم سب کا گول ہے. میرا خیال ہے ہم یہاں پر اپنی بات کو ریپ اپ کرتے ہیں اور اللہ سے اس نوٹ پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دل کی سختی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی نرمی کی طرف لے کے جائے. ساری زندگی جب تک آخری سانس رہے, جب تک یہ روح بدن میں رہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم رکھے. ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جو دل کی سختی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب میں اپنی جو آڈینس ہے اس کو بھی خیر بات کہوں گا کہ اپنے لیے بھی دعا کیجئے, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ جو باتیں کہیں جو ہم نے ڈسکس کی, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور پھر آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم بحیثیت پوری امت ہر فرد کو ایسا بنا دے کہ جیسا نبی علیہ السلام نے خواہش کی تھی, ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے, سختی سے بچا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے, ایک ساتھ کرے. دل سخت ہوں گے تو ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, بلکہ دنیا میں بھی, اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے. تو دل کو نرم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کوشش کیجئے جو باتیں ڈسکس ہوئیں اس پہ خود بھی عمل کیجئے, اس کو خود بھی اپنی لائف میں اپلائی کیجئے, اور اس کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیے, دوسروں کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں سپورٹ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو خداحافظ کہوں گا. اللہ سے ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.